کیا آپ نے واقعی میں اہل سنت چھوڑ دی ہے؟ اتنے سخت سوالات تھے کہ اگر میرے سامنے کوئی اہل سنت کا دوسرا کوئی عالم ہوتا تو شاید جذباتی ہو جاتا یا یہ انٹرویو نہیں دیتا، یہ کہتا یہ سوال سکپ کر دو۔ آپ نے کلمہ بھی پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ، تو میں نے شیعت کا اعلان کیا، بالکل آج بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ یعنی وہ رافضی شیعہ جو خلفائے ثلاثہ کی عام طور پر جو اہل سنت سمجھتے توہین کرتا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح ہو گئے، خالد ابن ولید ہو گئے، کیا ان کی قربانیوں کے یا ان کی جو دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی فضیلت کے لیے جو احادیث کہیں وہ آپ کے منہج سے یا آپ کے چینل سے بیان نہیں ہوتی؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ جب اہل البیت صحابہ کے امام ہیں، جب صحابہ کو حکم ہے کہ اہل البیت کی پیروی کریں، تو مولوی صاحب لوگوں کو سچ اور حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟ وہ کون سے خلفائے راشدین ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ کس نے کہا؟ حضرت علی۔ یزید بھی پھر وہ 12 خلفاء میں سے ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں اور میں مختلف مکاتب فکر کے علماء دین سے انٹرویوز کرتا ہوں اور ان سے مختلف دینیاتی اور اسلامی موضوعات پہ بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ تو میرے آپ نے اکثر جو انٹرویوز دیکھے ہوں گے وہ میرے چینل پر آپ نے آن لائن دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں پاکستان کے ایک نامور عالم دین جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب، ان کے ساتھ میں فیس ٹو فیس آج انٹرویو کروں گا، اور آج ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب سے بڑے حساس اور اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ وہ حساس اور اہم موضوع کیا ہے ناظرین؟ کہ آج مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی عدالت میں ہیں، اور ان کی جو عدالت ہے وہ مجروح ہے۔ ان پر کئی الزامات ہیں، ان پر کئی لوگوں اہل سنت والجماعت کی، چاہے مشائخ ہوں، علماء ہو، عوام ہو، ان کی طرف سے جو ہیں وہ چاہے اسے آپ ٹیزنگ کہہ لیں، چاہے اسے آپ الزامات کہہ لیں، چاہے آپ اسے ایک لحاظ سے جو ہے وہ نفرت انگیزی کہہ لیں، یا آپ اختلاف کہہ لیں، آپ کوئی بھی نام دے سکتے۔ آج ہم ان تمام اختلافی باتوں کو، جو عوامی بات ہے، جو علماء کے اختلاف ہے، آج وہ ساری باتیں ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب سے پوچھیں گے، اور مفتی صاحب یقیناً اس کے جواب دیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو تو ریپیٹ کرتا چلوں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب اہل سنت والجماعت کی عدالت میں، جو کہ ان کی عدالت مجروح ہے، تو آج ہم بات کریں گے۔ تو میں اپنے مہمان کی طرف جا رہا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ حافظ۔ تو مفتی صاحب، ٹاپک حساس ہے، سوالات جو ہیں خطرناک ہیں، لیکن بندہ خطرناک تو نہیں ہے۔ بس یہ عوامی، آپ کو پتہ ہے، سوالات ہیں جو آپ کے ساتھ آج ہم نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کے جوابات دیجیے گا۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے جو بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کی گزشتہ ایک کلپ میں نے دیکھا تھا آپ کے چینل پر کہ آپ نے کہا تھا کہ ہاں میں شیعہ ہوں، ہاں میں اپنی شیعت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے کلمہ بھی پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ، بہت آپ نے جذباتی انداز۔ ایک میں نے آپ کا شاید کلپ دیکھا، اس میں آپ نے کہا کہ آپ رافضی ہیں۔ آپ نے کہا اگر مجھ پر کوئی روافض کا ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے تو میں رافضی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ نے واقعی میں اہل سنت چھوڑ دی ہے؟ کیا آپ جس شیعت کو آپ قبول کر رہے ہیں، کیا آپ واقعی میں رافضی شیعہ ہیں؟ یعنی وہ رافضی شیعہ جو خلفائے ثلاثہ کی عام طور پر جو اہل سنت سمجھتے توہین کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی توہین کرتا ہے۔ آپ کون سے شیعہ ہیں؟ ذرا ہمیں اس شیعت کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جنید الرحمن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ موقع دیا کہ میں مجھ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کو میں کلیئر کر سکوں۔ دیکھیں، اس کی تو ضرورت اولاً نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شخص کیا کہتا ہے۔ اگر ہم ہر شخص کو جواب دینے لگ جائیں گے تو پھر کام کیسے کیا جائے گا؟ ہر شخص کہے گا جی میرا یہ اعتراض ہے، دوسرا کہے کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ بنیادی طور پر ہم دوسرے کو سمجھنے کے بجائے پہلے سے ہی حکم لگا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، خصوصاً مذہبی طبقے میں، تو مذہبی طبقے کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس آپ ایک سوال لکھ کے جائیں، مثلاً کسی بھی دارالفتاء جائے، تو وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا کہ جناب یہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ وہ گمراہ ہے، مبتدع ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گمراہ ہے،
اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے شخص کو وہ آپ کے پاس نہیں، اپنے پاس نہیں بلاتا، جناب آپ کے بارے میں یہ مسئلہ آیا ہے اور اس بارے میں آپ کے کیا عقائد ہیں، مجھے بتائیے کوئی مفتی اس طرح کا کام کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ آپ لکھ کے لے جائیں کسی بھی دارالافتاء میں اہل سنت کے، جناب یہ عقائد ہیں فلاں فرقے کے، وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ لکھ کے دے دے گا جناب ہم نے آپ کے یہ سوالات دیکھے، فلاں شخص کافر ہے، مرتد، وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا، قاضی کے پاس جب کوئی مسئلہ جاتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو بلاتا ہے، جناب آپ بھی آئے، آپ بھی تشریف لائیں، جناب آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ پر یہ الزامات ہیں، آپ کے کیا ہیں، تو اس کے بعد وہ ایک فتویٰ لکھنا چاہیے، اس کے بعد وہ فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مذہبی طبقہ اس اصول کو الٹ چھوڑ دیتا ہے، بلکہ الٹ کرتا ہے، بجائے دوسرے کو سننے کے فتوے لگا دیتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں، مسلم امہ کے اندر پائی جاتی ہے، تکفیر کی وجہ سے، دوسرے کو کافر قرار دینا، بدعتی قرار دینا۔ رہ گئی بات یہ کہ جو میں نے شیعت کا اعلان کیا، بالکل آج بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں۔ ہاں یہ ذرا ڈفرنس ذرا بتائیں۔ اہل سنت والجماعت سے میں نے کبھی نکلنے کی بات نہیں کی کہ ہم اہل سنت والجماعت سے نکلے ہیں، یا جس طرح یہ کہا جائے کہ جناب اہل سنت والجماعت یہ یعنی اس کا مولا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بات بھی غلط ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے، میں نے اس ویڈیو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ جو چیزیں ہم نے فرقہ وارانہ طور پر سمجھ لی ہیں، اپنے ذہن میں بٹھائی ہیں، ان تعبیرات اور اصطلاحات کو چھوڑنا ہوگا۔ میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنی اور شیعہ بطور ایک فرقہ واریت کے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ مثلا جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سنی، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے متبادر الفہم کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم سنی ہیں اور ہمارے جو تعلق ہے، کون سنی؟ مطلب اہل سنت والجماعت، جس میں دیوبند فقہ بھی آتی ہے، بریلوی فقہ بھی آتی ہے، اہل حدیث بھی آتا ہے۔ یعنی اگر آپ بریلوی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب 12 میلاد کا دن ہوگا تو میں جھنڈے لگاؤں گا، گھر کو سجاؤں گا، 11ویں شریف مناؤں گا، یہی ہے نا؟ اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں تقی عثمانی صاحب کو فالو کروں گا، دارالعلوم دیوبند سے جو فتویٰ آئے گا میں اس کو فالو کروں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست میں حصہ لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اگر آپ سنی ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں سنی ہوں، یا اگر اہل حدیث ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ شیعہ ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ شیعہ جو مولا علی کا ماننے والے؟ نہیں، یہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جناب محرم ہے، 10 محرم کو میں نے باہر نکلنا ہے، یعنی وہ تصور معاشرے میں پیش کیا گیا ہے، چھریاں چلانی ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سبیل لگانی ہے، یہ ساری چیزیں جس جگہ تک رہ جائے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میلاد صحیح ہے یا غلط ہے، یا مجلس صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں ان الفاظ کو سنتے ہوئے کیا چیز آ رہی ہے۔ یعنی سنی لفظ سنتے ہوئے آپ کے دماغ میں بریلوی دیوبندی کے فتوے آتے ہیں، شیعہ لفظ سنتے ہوئے آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، سیاہ لباس پہنا ہوا ہونا اور ایک خاص طرح کا کلچر۔ مجھے بتائیے سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی سنت کی پیروی کرنا۔ وہ آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام علی کا ساتھ دینا، شیعت کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کا پیروکار ہونا، شیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا پیروکار۔ یعنی اگر کربلا میں میں زندہ ہوتا، میں کس کے ساتھ ہوتا؟ یقیناً امام کے ساتھ ہوتا۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان یہ کہتا ہو کہ میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی اور جگہ ہوتا، وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ میں تو نہیں مانتا، نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا۔ یہ شیعت کا ایک مفہوم، لیکن یہ ذہن میں آنے کے بجائے ہمارے دماغ میں وہ جو فرقہ واریت کے طور پر چیزیں آئی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اسی کے خاتمے کے لیے میں نے یہ گفتگو کا آغاز کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، یعنی میں امام علی کا فالوور ہوں، متبع ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں، اور میرے سامنے اگر 2 مسائل آ جاتے ہیں، ایک طرف امام علی کا موقف ہے کسی مسئلے میں اور ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آ جاتا ہے، تو میں کس کو لوں گا؟ میں امام علی کو لوں گا۔ اگر ایک طرف امام علی صفین میں کھڑا ہے، دوسری طرف معاویہ بن ابی سفیان ہے، تو میں کس کے ساتھ ہوں گا؟ امام علی کے ساتھ ہوں گا۔ اور یہ اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اسی کا مطلب شیعت ہے، اسی کو شیعت کہتے ہیں۔ باقی جو فرقہ واریت کے طور پر ہے ذہن میں، وہ جو چیزیں ہیں کلچر کا حصہ ہے، اس کا حصہ نہ میں ہوں نہ کسی کو بننا چاہیے۔ اور سنیت کا جو مفہوم جو لوگوں نے سمجھا ہے، جناب میں دیوبندی بریلوی، اس سے اوپر اٹھ کر وہ سنت کا مفہوم جو قرآن نے دیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، کہ جب
پیغمبر کا فیصلہ آ جائے کسی معاملے میں تو کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. یہ ہے سنت. اچھا مفتی اس صاحب، معنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ بھی سنی ہے اور جو سنی ہے وہ بھی شیعہ ہے. فرق کیا ہو گیا؟ مولویوں نے بنائے ہوئے سارے فرق. جی آپ نے جو اپنی ایک ویڈیو میں کلپ میں کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ رافضی ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ رافضی تو وہ ہوتا ہے جو خلفۂ ثلاثہ کی یا امہات المومنین کی توہین کرتا ہے، کیا آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ الیاذ باللہ. آپ نے کس مد میں رافضی کہا یہ تھا؟ تو وہ رافضی جو ایران کے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے. آیت اللہ خامنئی صاحب کا ہے اور اسی طرح سید سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ چیز حرام ہے. خلفائے ثلاثہ کی توہین کرنا اور امہات المومنین خصوصاً حفصہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی توہین کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو وہاں کے فتوے موجود ہیں. باقی اگر رافضیت کا معنی بھی فرقہ واریت کے طور پہ غلط ہے. رافضی امام شافعی کو رافضی کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ان کان حب آل محمد رفضا فشهد ثقلان انی رافضی. اگر محمد و آل محمد کی محبت یہ رفض ہے تو دنیا جن و انس گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں. تو رافضیت کا جو مفہوم لوگوں کو بتایا گیا یہ غلط ہے. دراصل رافضی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے جدا ہو جائے، جو اہل بیت کو چھوڑ بیٹھے. جنہوں نے امام زید علیہ السلام کو چھوڑا وہ رافضی ہیں. کیوں؟ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا. یعنی رافضی اسے نہیں کہتے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر کی توہین کرتا ہے. رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو امام حسین کو چھوڑ کر یزید کے صف میں جا ملتا ہے. رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو امام برحق امام علی کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری طرف باغی شامیوں کے ساتھ جا ملتا ہے، وہ ہے رافضی. وہ ناسبی نہیں ہے؟ ناسبی تو وہ ہے کہ جو اہل بیت کو سب و شتم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں رافضی کا. جی وہ بھی ہے. رفض کا مطلب تو یہ نا کہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیں. مثلا آج آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ کہیں گے فرافضت، میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو رفض کا تو ایک لغوی معنی ہی ہے، اس معنی میں تو وہ بھی رافضی ہیں. لیکن آل محمد کو چھوڑنے والے دراصل رافضی ہیں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال آپ سے، کیونکہ آپ نے اپنی شیعت کا اعلان کیا ہے اور آپ منہج قرآن و اہل بیت سے شیعت کا جو منہج قرآن و اہل بیت جو میں سمجھا، جو آپ نے پری ڈیفائن کیا کہ میں ہر معاملے میں قرآن و اہل بیت کے ساتھ اکابرین نے لکھا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ جو شیعت کے رد میں کتاب لکھی، معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت اصل شیعہ ہے. اچھا انہوں نے لکھا ہے اصل شیعہ اہل سنت ہیں. اصل شیعہ اہل سنت. کیا امام علی کے پیروکار سنی نہیں ہیں؟ بالکل. کیا امام علی سنت رسول پر عمل نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا. تو ان کے پیروکار وہ سنی ہے اور ان کے پیروکار شیعہ ہیں. اچھا یہاں ایک بڑا بنیادی سوال، لیکن یہ فرقہ پرست مولوی آپ کو کہے گا نہیں میری جماعت میں تو تب شیعہ ہے، میری جماعت میں تب تو سنی ہے. انہوں نے ٹھپا لگایا ہوا ہے. اس ٹھپے اچھا اسی وجہ سے امت مسلمہ لڑتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتی ہے. شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جائے گا، سنی شیعہ کی مسجد میں نہیں جائے گا. اور پھر پلس یہ سنیوں کی پھر اپنی تقسیم ہے. یہ سیاہ رنگ والے ہیں، یہ سفید رنگ والے مولوی ہیں، یہ ہرے رنگ والے مولوی ہیں. انہوں نے اپنے کلر بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے سنی حنفی فلاں فلاں فلاں، اس مسجد میں فلاں فرقے کا عالم بنا ہے. یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا نام ہے. بھائی اگر سنی آپ سب ہو، آپ خود کو کہتے ہو ماشاء اللہ دنیا میں ہم سنی اتنے، تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کراچی میں کیا مساجد پر قبضے نہیں ہوئے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نفرت ہے. یہ تو چلے جی الگ پہلو ہے. میرا بڑا اہم سوال ہے، دیکھیں آپ منہج قرآن و اہل بیت سے آپ جڑیں، آپ نے اپنی شیعت کا اعلان کیا ہے. میں اسلام کی بنیادی عقیدے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کے اندر ایک، چاہے آپ ٹولہ کہہ لیں یا کچھ لوگ کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی جماعت کہہ لیں، جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، جو قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے نامکمل کہتے ہیں کہ آیات غائب ہو گئیں یا امام علی کے متعلق وہ آیات تھیں تو مولا علی کا نام ہٹا دیا گیا. اس طرح کی باتیں، جس میں اہل تشیعوں کے ایک عالم ہیں جو امریکہ سے بیٹھتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں قرآن ناقص ہے. جناب حسن اللہ یاری صاحب، اور انہوں نے ایک پوری دنیا کے اندر ایک تماشا کھڑا کر دیا، قرآن مجید کو تختہ مشق بنا دیا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ نامکمل ہے، قرآن میں تحریف ہو گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ منہج اہل بیت کہ اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں، آپ نے اپنی شیعت کا اعلان کیا ہے،
تو کیا آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں؟ آپ کا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے مفتی صاحب، بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ میں شیعت کا اعلان کیا ہے، لیکن میں ساتھ میں آپ سنی کا لفظ بھی استعمال کریں نا، سنیت کا اعلان نہیں کیا۔ میں سنی تو ہیں آپ؟ ہاں، سنی ہی ہوں میں، ٹھیک ہے، سن سنانے والے سنی تو نہیں ہیں؟ نہیں اہل سنت والجماعت سے۔ اچھا، جہاں تک بات یہ ہے کہ جن شخص کا صاحب کا آپ نے نام لیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس بارے میں ان کی ڈیٹیل، وہ تو کہتے ہیں اہل سنت کی بخاری مسلم کے اندر جو ہے وہ روایت ہے کہ قرآن ناقص ہے، بکری کھا گئی حضرت عائشہ کی، اس طرح کی روایات ہیں۔ اہل سنت کا ہو یا شیعہ کا ہو، سب کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، جو مابین الدفتین ہے، یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں نہیں ہے کہ شیعوں میں یا رافضیوں میں کوئی ایسا طبقہ ہو، بہت کم ہوگا کہ جو یہ بات کرتے ہوں گے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، لیکن ان کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا، یعنی اگر میں جس طرح سے سمجھا ہوں، وہ بھی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ قرآن وہ اصل قرآن ہے نہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں چونکہ روایات ایسی ملتی ہیں جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جمع اور تدوین کے اندر دیانتداری سے کام نہیں لیا گیا۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے، مثلا کچھ آیات نکالی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، وگرنہ تو اس قرآن کو وہ بھی اس کی عبادت، اس کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، تعبداً اس کو پڑھتے ہیں، ان کی مساجد میں یہ ہوتا ہے، تو مطلب ان کا یہ ہوتا ہے۔ اور پھر رہ گئی بات یہ کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن نامکمل ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اس پہ اہل شیعہ کا، اہل تشیع کا فتویٰ موجود ہے۔ شیعہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، میں نے ان کے علماء سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، شیعوں کی کتاب میں بھی تحریف قرآن موجود ہے۔ ہم تو سنی ہے نا، جی، تو ہم تو سنی کی کتابوں سے بات کریں گے، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری کتابوں میں، بلکہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ الاتقان سیوطی کی پڑھ لیں، 2 جلدوں میں ہے، اور ابھی زبان میں اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس آیت کو کس طرح سے پڑھنا، اور فلاں صحابی کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ کتاب المصاحف ابو داؤد کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ کون سی سورت قرآن کا حصہ کون صحابی نہیں سمجھتا تھا، کون سے صحابی یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی، بخاری کے اندر صرف چیپٹر ہے، مسند احمد کے اندر یہ پوری روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کو مسح کر دیا کرتے تھے اپنے مصحف سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ معوذتین یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا معوذتین کے بارے میں، معوذتین یعنی جو قرآن چاہتے مجید کی سورت نمبر 113 اور سورت نمبر 114 ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی پناہ مانگنا۔ اس کے شروع میں ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اسے اپنا جو قرآن انہوں نے لکھا ہوا تھا، ترتیب دیکھیں، ہر صحابی نے خود جمع کیا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی جو آپ کے پاس بیٹھا کرتی، خصوصاً السابقون الاولون میں، عبداللہ ابن مسعود السابقون الاولون ہے، تو انہوں نے وہ لکھتے گئے، تو وہ قرآن مجید کی وحی کے شاہد ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ پہلے دن سے نبی کے ساتھ ہے نا۔ امام علی تو اپنی پیدائش سے ہی مولا علی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود اعلان نبوت کے وقت سے ہیں، تو وہ نہیں لکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی روایات ملتی ہیں، لہٰذا یہ کوئی اچھا ان کو رجوع موجود نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود؟ بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے رجوع کیا، لیکن یہ رجوع کی بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کی تحقیق ہے؟ یہ تحقیق ہے، اور یہ اہل سنت نے لکھی، آپ کتاب المصاحف پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس لیے اس طرح کی جو روایات ہیں یہ موجود ہے، لیکن امت کا اجماعی اور جمہور کا قول یہی ہے کہ جو قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں یہی قرآن ہے، یہ قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ قرآن ہے۔ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی رائے کو امت نے جمہور کی رائے میں نہیں لیا، ٹھیک نہیں لیا، اور امت کی رائے وہی ہے کہ جس پر آج یہ عمل ہے۔ میں کراچی سے ایران سے عراق، سب جگہ پر جہاں میں نے دیکھا شیعہ کی مساجد میں، ان کی عبادتگاہوں میں یہی قرآن رکھا ہوتا ہے، مصحف عثمانی۔ بالکل۔ تو میں یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرا بالکل یہی موقف ہے کہ قرآن مجید اس پر ایمان رکھنا ہے۔ باقی جن شخصیت کا آپ نے کہا وہ بھی اس معنوں میں نہیں کہتے کہ وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ میرا حسن ظن ہے ان کے بارے میں، ٹھیک، وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ آپ کی کتابوں میں یہ ہے۔ مثلا آپ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں امام علی کی ولایت کا کہاں لکھا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا پہلے تم کس قرآن کی بات کرتے ہو؟ صحیح بات. اس قرآن کی یا تمہارے اس قرآن کی کہ جو بخاری مسلم کے اندر راویوں سے ثابت ہے کہ ہم نے کس طرح جمع کیا. تو یہ ایک مناظرے کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ حقیقت کی. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، ایک اور جو عوام کے اشکالات ہیں جو اکثر علماء آپ پر طعن بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پر اہل بیت علیہ السلام کا تو بہت تذکرہ کرتے ہیں، مولا علی کا، مولا حسن، مولا حسین، اور ہم جتنے بھی 14 معصومین ہیں ان کا آپ ذکر کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنے چینل پر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی قربانیوں کا ذکر نہیں کیا. خاص طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، بلال حبشی ہو گئے، اور عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، کئی ایسے صحابہ ہو گئے، ابو عبیدہ ابن جراح ہو گئے، خالد ابن ولید ہو گئے. تو آپ کیا ان کی قربانیوں کے یا ان کی جو دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی فضیلت کے لیے جو احادیث کہیں وہ آپ کے منہج سے یا آپ کے چینل سے بیان نہیں ہوتی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا سیریس جو ہے نقطہ نظر ہے آپ کے متعلق، کیونکہ وہ چیزیں بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں. جنید بھائی، پہلے تو میں یہ یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال میں. جی کہ آپ نے کہا 14 معصومین، میں 14 معصومین میں سے 14 نہیں مانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں معصومین کا قائل نہیں ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم مانتا ہوں، ٹھیک، اور اصحاب کسا کو. ٹھیک. اصحاب کسا کون کون سے ہیں؟ امام علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 ذوات قدسیہ جن کو پنج تن پاک بھی کہتے ہیں اور اصحاب کسا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور یہی امام زید کا موقف بھی تھا. زیدیہ جو ہمارے یمن میں ہے، ان کا یہی نقطہ نظر ہے. یہ بات مجھے معلوم ہوا میری اپنی تحقیق کے بعد. تو باقی جو اہل البیت علیہ السلام میں سے ہیں ان کو معصوم نہیں مانتا ہوں. شیعہ تو مانتے ہیں معصوم، 14 معصومین ہیں ہمارے، ان کا تو ایمان ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ عقیدہ ہے نا. جی نہیں، ان کا ایمان عقیدہ جو کہہ لیں آپ. اچھا وہ آپ اگر ان سے بحث میں جائیں گے وہ تو دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، دلائل ان کے پاس ہوں. جی. لیکن دیکھیں ہمارے پاس جو ہماری کتابوں میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں، اور صحابہ کرام سے جو روایات مروی ہیں اور آیت تطہیر کے اندر جو روایات ہیں، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا ام المؤمنین ام سلمہ سے، جس طرح ترمذی میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اصحاب کسا ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ وہ اہل البیت ہیں. تو اس لیے جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے. میرے شیعہ علماء سے بات بھی، دیکھیں یہ عقیدہ کا جو لفظ ہے نا، عقیدہ، اس پہ بھی میری ایک خاص تحقیق ہے. اچھا ٹھیک. یہ عقیدہ یہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ لوگوں نے بنایا ہوا عقیدہ، یعنی اہل سنت کے عقائد. انہوں نے اپنے ایک عقائد کی لسٹ جاری کی ہے، جو اس پہ پورا اترتا ہے وہ ہمارا بندہ ہے، جو پورا نہیں اترتا وہ ہمارا بندہ نہیں ہے. اسی طرح شیعہ نے اپنے عقائد کی ایک لسٹ جاری کی ہے، بھائی یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے وغیرہ. عقیدہ قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے. ٹھیک. قرآن میں کسی عقیدے کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا. آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے، بالکل عجیب بات ہے. قرآن میں ہے ایمان، سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن انسانیت کی بات کرتا ہے، تمام انسان خسارے میں، لفی خسر، البتہ خسر میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہی لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا. قرآن نے پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک اسی کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، ایمان ایمان ایمان، المؤمنین المفلحین. قرآن نے ہر جگہ پر ایمان کی بات کی. عقیدے کا لفظ قرآن نے کسی جگہ استعمال ہی نہیں کیا. یہ بعد میں زمانے میں جب مسلمان آپس میں لڑنے لگ گئے اور فرقے شروع ہوئے تو ہر فرقے نے اپنا مینیفیسٹو جاری کر دیا. جس طرح ہوتا ہے نا سیاسی پارٹیوں کا منشور اور مینیفیسٹو ہوتا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جناب یہ جماعت اسلامی کا یہ ہے، پیپلز پارٹی کا یہ ہے، تحریک انصاف کا یہ ہے، نون لیگ کا یہ ہے. آپ اس کا جسے سوشلسٹ کا پارٹیوں کا دیکھ لیں، سوشلسٹ پارٹیوں کا منشور ہے جناب نجی ملکیت نہیں ہوگی، پرائیویٹائزیشن کے وہ خلاف ہوتے ہیں، سب کچھ ہماری اس کے ملکیت میں ہوگا، سوشلزم کا مینیفیسٹو. اسی طرح کیپٹلزم میں آ جائے
تو وہ کہتے ہیں جناب ایڈم اسمتھ نے جو اصول دیے ہیں جی جی بالکل، اسی کے اوپر آپ لے کر چلیں گے اس کو بھی لے کے چلیں، بالکل صحیح. تو یہ منشور ہے. منشور. اسی طرح یہ ان فرقوں کے منشور ہے جسے انہوں نے اسلام کے نام پہ پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی انہوں نے عقائد لکھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کچھ ان میں ایسے ہیں جو آپ کو ہنسی آئے گی. مثلا جادو، اس طرح انسان کو جادو کے ذریعے گدھا بنایا جا سکتا ہے، کسی انسان کو، کسی بھی انسان کو آپ تبدیل کر دیں. یہ کس طرح کا عقیدہ ہے؟ جو اس کو مانے گا وہ سنی ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ سنی نہیں ہوگا. اشاعرہ کا ایک عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ انسان کے اوپر وہ چیز حکم دے سکتا ہے کہ جس کا وہ مکلف نہ ہو. اچھا، یعنی اللہ انسان کو ایسا حکم دے کہ جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، انسان وہ کر ہی نہ سکتا ہو، اللہ کہے گا یہ کام کرو. یہ اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ کا عقیدہ ہے، ابو الحسن اشعری کا. یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ انسان کو کسی بھی جان کو، بے شک سورہ یعنی بقرہ میں آپ سوئے ہوئے ہیں، مثلا آپ سوئے ہوئے ہیں جی جی تو آپ کی جانب نماز کا جو حکم ہے جی جی یہ آپ کو مخاطب نہیں ہو رہا، آپ کو مخاطب نہیں ہو رہا. ایک میں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. جی جی مثلا آپ سوئے ہوئے اور آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دیتا ہوں، یا میں نے فلاں بزنس کیا ہوا یہ ختم کرتا ہوں. یہ قول آپ کا نافذ نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس وقت مکلف نہیں ہیں. تو حکم شرع اس وقت آپ کی جانب مخاطب ہوتا ہے کہ جب آپ مکلف ہوتے ہیں، ہوش و حواس میں ہوتے ہیں. یہ دنیا بھر کی زبان میں ہوتا ہے. لیکن اشاعرہ نے ایک زمانے میں کہا معتزلہ کی اگینسٹ ہو کر، کیونکہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اشیاء میں، چیزوں میں جو حسن اور قبح ہے یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے ذاتی چیز میں. اشاعرہ نے کہا نہیں، یہ شریعت کی جانب سے ہوتا ہے. اچھا اب یہ اس کو میں تھوڑا اور کھولنا چاہتا ہوں. مثلا معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دے گا کہ جو وہ حکم فی نفسی ہی برا ہو، اور ہر اس حکم سے منع کرے گا کہ جو فی نفسی ہی برا. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ہر انسان کو منع کیا ہے، مسلمان کو زنا کرنے سے. بالکل منع کیا. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ زنا فی نفسی ہی اپنی ذات میں بری چیز ہے. بالکل صحیح. اشاعرہ کہتے ہیں اس میں جو برائی ہے نا وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرو. ٹھیک، اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرو. اچھا، اسی طرح معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، تو کیونکہ نماز کی خود ذات کے اندر ہی اچھائی ہے، اللہ نے تو کہا ہی ہے لیکن اس کی ذات میں بھی اچھائی ہے. اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، جو چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی بری ہوتی ہیں لیکن اللہ کے کہنے کی وجہ سے وہ چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جہاد ہے، کیونکہ اس کے اندر مار کٹائی ہے، دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جب فرقوں کے اختلافات ہوئے تو معتزلہ فرقہ آیا، خوارج آیا، اہل سنت نے اپنے اٹھ کے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جی ہمارے مینیفیسٹو یہ. تو اب میں آسان طور پر یہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی جو چیزیں ہیں، یہ لوگوں کے اجتہادات ہیں. یہ اس وقت کے، اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے، فقہاء نے وہ ترتیب دی ہے. یہ ان کے اجتہاد کی بنیاد پر ہے جسے انہوں نے بعد میں عقائد کے نام سے پیش کیا. اب یہ عقیدہ خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل اور گواہی نازل نہیں کی ہے. اللہ نے دلیل اور گواہی نازل کی ہے ایمان کے لفظ کے اوپر، جس سے آج امت مسلمہ کو دور کر دی گئی. جتنے بھی فرقے ہیں مجھے بتائیے، مساجد میں، مدارس میں ایمان پہ بحث ہوتی ہے یا عقیدے پر بحث ہوتی ہے؟ عقیدے پہ بحث. یہ سنی عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے. ایمان کا ہے بھائی، ایمان پہ کہیں بات. اگر یہ عقیدے کو چھوڑ کر ایمان کا لفظ استعمال کرتے سنی شیعہ جھگڑا ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا. کیونکہ سب مومن ہیں، سب قرآن مجید کے دیے ہوئے جتنی بھی آیات ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، تو جھگڑا کس کا ہے؟ مولوی نے کھڑا کیا ہوا ہے، مولوی نے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ بات جو وہ زمانہ ہے جب. اچھا آپ بھی تو مولوی ہیں. میں بالکل مولوی ہوں، لیکن اچھا آپ میں اور ان مولویوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں کسی فرقے سے اٹیچ نہیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مولائی ہوں. ماشاءاللہ. میں امام علی کا پیروکار. ماشاءاللہ. امام علی کا وہ پیروکار. اگر یعنی شیعہ فرقے کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی عقیدت ہے، اور مجھ سے زیادہ عقیدت ہوگی امام علی کے ساتھ، لیکن میں جس جگہ پر امام علی کو سمجھتا ہوں اور سیدہ زہرا کو سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ،
یہ میرا دل جانتا ہے ماشاءاللہ. جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اہل البیت کے ساتھ میرا جو تعلق ہے. تو مولائی اپنے آپ کو اس معنی میں کہتا ہوں، مولوی بھی ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ مدارس سے فارغ تحصیل ہونا، بالکل اس معنی میں آپ اچھا مفتی صاحب، ہمارا وہ جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ آپ صحابہ کی جو ہے فضیلت بیان نہیں کرتے، جی جی بالکل، یہ بڑا اہم پہلو تھا، چاہے حضرت عمر ہو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عثمان ہو. اس سوال میں انکار کب کرتا ہوں؟ اچھا اچھا، میں نے انکار فضیلت بھی تو آپ نے بیان نہیں کی نا. لیکن جو فضائل ہیں اس طرح ہم یوں نہیں کہنا چاہیے نا کہ اچھا یہ آپ کے اوپر نا ایک ٹارگٹ ہے اہل سنت عوام کا، یار یہ قرآن و اہل بیت دوسرے صحابہ کی بھی تو عظمت بیان کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا چیز چھوڑے؟ قرآن و اہل بیت یا قرآن اور صحابہ؟ قرآن و اہل بیت. قرآن و اہل بیت. تو امت کو دعوت کس چیز کی دینی چاہیے؟ قرآن و اہل بیت کی. لیکن اچھا اس لیے نہیں میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ ان کے کوئی فضائل نہیں ہوں گے یا ان کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. دراصل ہمارے معاشرے میں مذہبی طبقات نے اہل البیت کا ذکر ہی چھوڑ دیا اور ان کو یہ مخصوص کر دیا کہ یہ شیعہ کے ہو گئے. تو ایک سنی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اہل البیت علیہ السلام کو وہ ذکر کروں کہ جو ہمارے طبقے نے چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک، ہمارے طبقے نے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، میں یعنی اقسم برب العز والجلال، یعنی جتنے بھی اہل سنت ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں اسلام کو کہ اگر آج ہم قرآن کی پیروی کریں گے اور صحابہ کرام کی پیروی کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم صحابہ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. یہی وہ رستہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، قرآن اور صحابہ. اس لیے ان کی سنت، ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اہل البیت کا نام تک نہیں لیتے یہ. اہل البیت کہاں پر ہے؟ جبکہ ایک بھی حدیث، جنید بھائی میں کئی عرصہ ہو گیا کہ ان کو کہہ چکا ہوں، ٹھیک، مولویوں ایک بھی حدیث مجھے بتا دو جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ، تم ہدایت پہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی موضوع روایت بتا دو، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے. جب ایک بھی روایت اس طرح سے نہیں ہے، روایت کیا ہے؟ اہل سنت کی تمام کتابوں میں، صحیح مسلم سے لے کر مسند احمد تک، ترمذی، ابن ماجہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا. حجۃ الوداع کتنے لاکھ کا مجمع تھا وہ؟ 1,24,000 صحابہ کرام تھے. جی جی. ان کے سامنے فرمایا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 3,786 روایت ہے یا 3,086 سنن ترمذی کی. لوگوں قریب ہے کہ ایک بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ دوں. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بے شک تم ہدایت کے اوپر رہو گے، صحیح ڈائریکشن پہ رہو گے. بالکل صحیح. قرآن اور میری اطرت، میرے اہل بیت. بالکل صحیح. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیا؟ صحابہ سے کیا. جب اہل البیت صحابہ کے امام ہیں، جب صحابہ کو حکم ہے کہ اہل البیت کی پیروی کریں، تو مولوی صاحب لوگوں کو سچ اور حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟ لوگوں کو یہ کیوں کہتا ہے کہ صحابہ صحابہ صحابہ، اہل البیت کیوں؟ کدھر ہے وہ؟ نہیں تو وہ صحابہ کی تو اتباع کا حکم دیا ہے نا. نہیں کسی جگہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، اس میں تو ابو بکر، عمر، عثمان. اول تو اس حدیث کے حوالے سے جی جی میرا موقف یہ کہ حدیث ضعیف ہے. اچھا آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا صحیح نہیں. یہ حدیث ضعیف ہے. محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، خود سلفی حضرات نے اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے. ٹھیک. اور یہ جو حدیث ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، البانی نے بھی اور جتنے بھی ہمارے سلفی حضرات ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. جتنے بھی آپ ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیں، اہل حدیث کی ویب سائٹ وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. یہ حدیث ضعیف ہے. اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پائے کی نہیں ہے جس پائے کی اہل بیت کی روایت حدیث ثقلین، اس پائے کی تو نہیں ہے نا. وہ تو متواتر ہے، یعنی متواتر کا حکم یہ کہ قرآن کی آیت کا حکم. تو حدیث الثقلین کے درجے میں یہ والی روایت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں، وہ کون سے خلفائے راشدین ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. یہ کس نے کہا؟ حضرت علی، حضرت حسن. کس نے کہا؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کی جمہور کا، یا اس کو آپ اجماع کہہ لیں. اچھا یہ اہل سنت کا ہے نا صرف؟ اہل سنت والجماعت. اب سوال پھر وہی آ جائے گا کون سی سنیت، اور پھر اس میں سوال یہ آئے گا اس پہ قرآن و حدیث سے دلیل ہے تو یہی وہ حدیث میں تو موجود ہے جس کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اس میں ایک اور بحث ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو خلفاء جن کی پیشن گوئی آپ بتا رہے ہیں، خلفاء راشدین المہدیین، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو متعین کیا، ان کو بتایا ہے کہ نام لے کر کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے؟ نہیں، حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں جس میں راوی جو حدیث کو بیان کرتا ہے
کہ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، مولا علی علیہ السلام کے 4.5 یا 5 سال سے قریب اور 6 مہینے حضرت حسن کے. یہ حدیث میں پورا راوی کوٹ کرتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے جو بخاری کے اندر آیا ہے، کیا یہ ضعیف ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، اول تو میں آپ کو بتاؤں کہ اہل سنت خود اس حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم ان کی تعبیرات کو سمجھیں نا. جی جی روایت آپ ان کے سامنے کوئی بھی روایت رکھ دیں، جی جی یہ آپ کو فوراً سے آ کے کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے یہ کہا. تو میں اسی لیے ان کے علماء کی حدیث تو ایک جگہ پر رکھیں. آپ حدیث آپ ان کے سامنے اگر قرآن کی آیت بھی لے جائیں گے نا جنید بھائی، یہ آپ کو کہیں کہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے. تو اسی لیے ان کے ساتھ آپ قرآن سے بات نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ آپ بات کریں ان کے علماء کی. ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر معاویہ بن ابی سفیان بھی ہے، خلفائے راشدین جو میرے بعد جو 12 خلفاء وہ کون سے آئیں گے؟ خلفائے راشدین نہیں، معذرت، یعنی وہ جو میرے بعد خلفاء آئیں گے، جیسے 12 خلفاء ہیں جو روایت ہے، اس میں یہ معاویہ بن ابی سفیان کا نام بھی رکھتے ہیں، یزید کا نام بھی رکھتے ہیں. اچھا کہ یزید بھی پھر وہ 12 خلفاء میں سے ہے. یعنی یہ 2 روایات کو آپ ایک ساتھ دیکھیے نا، اگر جی جی 12 خلفاء والی روایت اور خلفائے راشدین اور مہدیین والی، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ تضاد ہے دونوں میں. ٹھیک. جب دونوں میں تضاد آ گیا تو اب ہم نے سمجھنا کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ چیز جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جس میں کوئی ذرا بر بھی غبار ہی نہیں ہے، وہ ہے قرآن اور اہل بیت. ٹھیک. وہ قرآن اور اہل بیت، یہ جتنی بھی روایات آپ بتائیں یہ ساری احاد کے درجے میں، 12 خلیفہ، 12 خلیفہ یا خلفائے راشدین المہدیین، ضعیف کہیں یا صحیح کہیں، بہرحال یہ اہل البیت، قرآن اور اہل البیت کے جو روایات ہے اس کے برابر کی نہیں. اچھا یہاں پر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک روایت بتائی کہ اہل سنت والجماعت کے جو 12 خلفاء والی جو حدیثیں ہیں اس میں یزید کا نام بھی ہے اور کیا کہتے ہیں مروان کا نام بھی آتا ہے، حشام بن عبد الملک، ان لوگوں کے نام آتے ہیں، پھر عمر بن عبدالعزیز تک جاتا ہے معاملہ. اچھا اب یہاں پر اہل سنت میں ایک ایسا طبقہ ہے جو حسینی طبقہ کہتے ہیں، جس میں میں خاص طور پر نام لینا چاہوں گا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا. وہ تو اس نظریے کی مذمت کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ 12 خلفاء والی حدیث کے اندر، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اگر آپ حافظ ابن کثیر کی بات کریں، کہ معاویہ بن ابو سفیان جو ہیں وہ تو بادشاہ تھے، وہ خلیفہ راشد میں شمار نہیں کرتے، بلکہ اہل سنت کا بیشتر طبقہ یہ کہتا ہے وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، وہ بادشاہ تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل سنت میں بھی تو حسینی موجود ہیں نا؟ بالکل بالکل. اہل سنت میں جیسے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اور ایک اور محقق ہیں جو مصر میں ہوتے ہیں وجاہت العنفی صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ 12 خلفاء میں جو اجماع ہے وہ ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز. آپ یوں اجماع نہ کہیں، اجماع آپ یوں کہیں جمہور. چلے جمہور کہہ لیں، شیعہ نہیں مانتے. چلے میں اپنا ورڈ دوبارہ سے اس کو جمہور ریفریش کر دیتا ہوں. سنیت کا، اہل سنت کا اتفاق ہے. اور آخر میں امام مہدی آئیں گے. ہاں، امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ اہل سنت کا وہ طبقہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً جو میری اپنی ایک ناقص سی تحقیق ہے، وہ سلف ہیں جو یزید کو بھی خلیفہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سنیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، یا مجھ جیسے کو کہہ لیں کہ میں نے تحقیق کی اور اپنی اصلاح کی کہ میں یزید کو خلیفہ راشد نہیں کہتا، میں تو اس کو فاسق و فاجر کہتا ہوں، لیکن میں ان کے فسق کا قائل ہوں، میں مولا علی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اب ان حسینیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں بالکل بلا شک و شبہ ان کی جو خدمات ہیں یا ان کی جو گفتگو، جو عقائد ہیں، وہ تعریف کے قابل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت نے جی جی اجتماعی طور پر وہ حدیث ثقلین کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. مثلا یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ میں صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، اس کا میں آپ کو جواب دوں. جی دیکھیں، میں صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوں. کیا آپ امام علی کو صحابی نہیں مانتے؟ کیا ہمارے اہل سنت وہ سیدہ زہرا کو صحابیہ نہیں مانتے؟ اگر آپ میرا عقیدہ مجھ سے پوچھیں، عمار بن یاسر صحابی نہیں ہے؟ بے شک بے شک. ابو ذر غفاری ہیں، جی جی، مقداد بن اسود ہیں، بہت بڑے. میں اپنا عقیدہ آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے. میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں جو افضل ترین شخصیت ہے، میرا عقیدہ ہو سکتا ہے ناظرین مجھ سے وغیرہ، میں مولا علی کو مانتا ہوں. میں مولا علی علیہ السلام کو اپنا امام بھی مانتا ہوں، انہیں خلیفہ راشد بھی مانتا ہوں، اور میں ان کی اتباع کو واجب بھی سمجھتا ہوں.
اور میری پھر تو آپ وہ معروف معنی میں شیعہ ہو گئے اور سنیت سے نکل گئے. چلیں آپ کہہ لیں. اچھا میں یہی وہ چیز ہے, یہی وہ بات ہے. اگر آپ وہ کہتے ہو, ہمارے ہاں یہ بات اگر آپ کسی بریلوی کے پاس جا کے کہیں نا, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے عقائد کے خلاف ہے. وہ آپ سے پورا اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں گے, جناب نہیں, آپ یوں کہیں کہ میں سب سے اول یہ جو ترتیب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کو, پھر عمر, پھر یہ سارے رضی اللہ عنہ, ان کو مانتا ہوں, اور میرا گمراہ اور رافضیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سے دوبارہ سے کلمہ پڑھوائیں گے. یہی وہ جو چیز ہے جو لوگوں کے اندر تعصب آیا ہے, شدت آئی ہے, وہ ان بنیادوں پر آئی ہے کہ یہ جتنے بھی بعد میں پھر پیدا ہو گئے نا, انہوں نے لوگوں کو بجائے قرآن کی طرف لانے کے, اہل البیت کی طرف لانے کے, اپنی طرف لایا. جتنے بھی آپ یہ دیکھ لیں فرقے موجود ہیں, ان سے آپ پوچھیں جناب حدیث الثقلین کا کیا معیار ہے آپ کے نزدیک, کیا رکھتے ہیں حدیث الثقلین قرآن اور اہل البیت کو؟ یہ آپ کو کہیں گے ہم کہتے ہیں محبت کریں ان سے محبت رکھیں آپ. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف محبت کے لیے چھوڑا یا اتباع کے لیے چھوڑا؟ آپ فلاں امام کی اتباع کرنے کو اپنے لیے باعث عار نہیں سمجھتے, اور آپ اپنے آپ کو فخریہ کہتے ہیں کہ میں فلاں امام کا پیروکار ہوں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں امام علی کا پیروکار ہوں, تو آپ اس کو شیعہ رافضی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. یہ وہ غلو ہے کہ جو لوگوں میں بعد کے سیاسی حالات کے زمانے میں پیدا ہوا, اور جسے آج. اچھا پھر آپ نے بات کی صفین کے حوالے سے. جی دیکھیں صفین میں یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے اہل سنت والجماعت کے اکابرین کا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں یا دیگر علماء کرام ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک اعتبار سے یہ لوگ کنفیوز ہیں. یہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. مثلاً باغی ہوتا ہے, وہ باغی جو ہے جس کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا اور جس کی واضح متواتر حدیث ہے, عمار تقتل الفئۃ الباغیہ, جلال الدین سیوطی نے اس کو متواتر کہا ہے, علماء کرام نے اس کو متواتر کہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کئی طرق سے, خود عمر بن العاص سے بھی یہ مروی ہے. جی بالکل, عمر بن عاص سے بھی مروی ہے کہ جب ابو الغودیہ سے بھی مروی ہے حدیث عمار, وہ بھی جانتا ہے, اور عاطل عمار سے بھی مروی. خود جب عمر بن عاص نے معاویہ کے سامنے یہ روایت سنائی عمار تقتل الفئۃ الباغیہ, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تعویل کی, ہم نے تھوڑی قتل کی, اس کو تو علی نے قتل کیا, کیونکہ وہ اس کو اگر ساتھ میں لاتے ہی نہیں میدان میں, ہمارے سامنے نیزوں کے سامنے رکھتے نہیں, تو یہ شہید کیوں ہوتے, مرتے کیوں؟ یعنی ہمارے سامنے رکھ دیا نا. تو اس کا جواب مولا علی نے دیا تھا کہ یہ تو پھر آپ اس طرح الزام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی لگائیں گے کہ احد کے دن حمزہ کو کیوں گھر سے لے کر آئے, نہ لے کر آتے ساتھ میں تو وہ شہید ہی نہ ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ متواتر روایت ہے. اس متواتر روایت کے ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ نہیں, ہم پھر بھی سکوت رکھتے ہیں, ہم خاموشی رکھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہم حق اگرچہ علی کے ساتھ ہے لیکن خاموش رہنا چاہیے. جب رسول اللہ خاموش نہیں ہوئے, جب پیغمبر نے بتا دیا اور علماء اور محدثین نے کتاب الفتن کے اندر اس کو روایت کر دیا, نقل کر دیا, تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ نہیں آپ خاموشی رکھو, کف لسان کرو, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کا نا انصافی ہے. بالکل یہ حق ادا کرنا نہیں ہے. باقی ان کی محبت کرنا اہل البیت کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہے کہ ہم کسی کی محبت کو تولے ترازو کے اندر رکھیں کہ جناب یہ فلاں شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ یہ قرآن اور اہل البیت کے ساتھ کہاں کھڑا, اور پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ یہ شخص امام حسین کے ساتھ ہے یا یزید اللعین کے ساتھ ہے, یہ امام علی کے ساتھ ہے یا یہ باغیوں شامیوں کے ساتھ ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب, اسی میں ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے جس میں چاہتا ہوں کہ جہاں ماشاءاللہ اتنی جرات اور بہادری کے ساتھ آپ ایک ایک چیز کا, ایک ایک اعتراض کا آپ جواب دے رہے ہیں. میں گزشتہ 1 سال پرانی بات ہے, میں اپنے دوست ڈاکٹر ہاشم ابو فاطمہ, وہ ان کے چینل پہ میں گیا تھا, وہاں واقع کربلا کو میں نے پریزنٹ کیا تھا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانیوں کا میں نے ذکر کیا, ان کے ساتھیوں کی. وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی آئے تھے. ان کے آگے میں نے ایک سوال رکھا تھا, اور بہت معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے علمی خیانت سے کام لیا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں ٹوسٹ پیدا کر دیا اور حق کو بیان نہیں کیا. جب حدیث عمار ہمارے سامنے ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. ہمیں آپ کو یہ بات پتہ ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ امیر معاویہ کی جماعت ہے جو جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. یہ بات فیکٹ ہے. اور حضرت امیر معاویہ کے آرڈر پر حضرت عمار کا قتل ہوا, اور قاتل جو ہے وہ ابو الغودیہ ہے جو رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے, اور انہیں اصحاب شجرہ میں شمار کیا جاتا ہے. جب ایک واضح حدیث ہے
کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنمی ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی نے واضح کہہ دیا کہ ابو الغودیہ رضی اللہ تعالیٰ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں وہ اس کی فضیلت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو اب انجینئر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ کیا جواب ہوا جب رسول خدا نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنمی ہے؟ تو آپ ابو الغودیہ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اصحاب شجرہ کی فضیلت سے فارغ ہیں اور وہ اس حدیث کے زمرے میں آ گئے، اس نرغے میں آ گئے؟ اس کا مجھے واضح جواب چاہیے۔ انجینئر صاحب تو معذرت کے ساتھ علمی خیانت کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو قرآن میں ہے نا، جی جو اصحاب شجرہ کی جو فضیلت بیان کی، جی فقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس میں قید ہے، یعنی قرآن کسی کو مطلق چھوٹ نہیں دیتا کہ بھائی آپ یہ ہیں تو بس آپ جو چاہے آپ کرو۔ قرآن کہتا ہے، قید لگاتا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ساتھ آپ کی بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے۔ اس کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ رضی اللہ کا ٹائٹل جو ہے یہ سورۃ البینہ کے اندر ہے، یہ ہر مومن کے لیے سورۃ البینہ میں ہے کہ اللہ ہر اس شخص سے راضی ہے لمن خشی رب، جس نے اپنے رب کی خشیت رکھی۔ مجھ سے بھی اللہ راضی ہے، آپ سے بھی اللہ راضی ہے، ہمارے زاہد بھائی سے بھی اللہ راضی ہے، ہر مومن سے اللہ راضی ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس سے آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، کسی کو ہم جنتی یا جہنمی کہنے کے حوالے سے یا اعمال کے اعتبار سے۔ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بے شک تم سب سے بہترین امت جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے، تم امر بالمعروف کرتے اور نہی عن المنکر کرتے۔ سب سے بہترین امت کو قرآن نے کہا، سب سے بہترین امت۔ اس امت کے اندر چور بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، مجھ جیسے گنہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، اور آپ جیسے صلحاء بھی ہیں۔ تو ایک گنہگار صالح کے برابر ہے نہیں ہے، نہیں، بالکل۔ ایک وہ شخص جس نے قتل کیے ہوں اور ایک وہ شخص جو بے گناہ ہو، کیا دونوں برابر ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم ساری امت کیا ہو؟ سب سے بہترین امت ہو۔ اس بنیاد کے اوپر آج ایک ڈاکو کھڑا ہو جائے، وہ مشہور ڈاکو جس نے کئی قتل کیے، وہ کہے کہ بھائی قرآن میں تو ہے میں سب سے بہترین انسان ہوں، میں سب سے بہترین بندہ ہوں، اس لیے میں ہر ایک کو ماروں گا۔ یہ قرآن کا اس کا مطلب وہ مطلب نہیں سمجھ پایا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ تم سب سے بہترین امت۔ تو اسی لیے جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے بنیاد کیا چیز ہے، عمل صالح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جس شخص کا جو عمل ہے، بلکہ صحابہ سے بھی قرآن مجید نے بتایا، قرآن مجید کے اندر ہے، یہود کیوں مغضوب علیہ ہوئے، کیوں ان پر غضب کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ یہود نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، اس لیے اللہ ہمارے ساتھ، یہ ہم تو جنت کا معاملہ ہے یہ تو صرف ہماری ٹھیکے میں ہے، نصارہ ان کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے یہ چیز رکھی۔ قرآن مجید نے کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزى بہ، اہل کتاب کی خواہشوں سے کچھ نہیں ہونے والا، وہ بھلے کہتے رہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور اے صحابہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہونے والا، ولا بامانیکم، صحابہ مخاطب ہے، من یعمل سوءا یجزى بہ، برا عمل کیا بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے قرآن کی آیت ایک جگہ پر ہے، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب فلاں شخص ہے اس کو تو یہ فضیلت حاصل ہے لہٰذا وہ قرآن کی اس آیت سے نکل جائے گا۔ جب پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ جو عمار کو قتل کرنے والی جماعت ہے وہ باغی جماعت ہے، بات ختم۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فئہ باغیہ کہا ہے، عمار یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار۔ اب متعین کر کے آپ کسی شخص کو نہیں کہہ سکتے، متعین کر کے، یہ بات اسی طرح ہے، مثلا یہ اہل سنت میں ایک اختلافی بات ہے کہ آپ یہ متعین کر کے کہنا کسی کو یہ شخص جنتی یہ شخص جہنمی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ اہل سنت کا ایک مسلک ہے اور یہ عقل کو لگتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ اجمالی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروہ جنتی ہے یہ گروہ جہنمی ہے، یہ اجمالی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ متعین کرنا کہ جناب یہ شخص جنتی یہ شخص جہنمی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت جو ہے ان میں ایک گروہ کہہ لیں یا ایک جماعت کہہ لیں،
یقیناً سب نہیں کہتے ہوں گے، لیکن بیشتر یہ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگتا ہے۔ اور دوسرا نعرہ یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان صحابہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صحابہ کرام فاسق تھے، فاجر تھے، گنہگار تھے، اور اللہ تعالیٰ کل ان کی گرفت کرے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں پروگرام میں ان کا نام بھی لے لوں، علامہ ہشام الہی صاحب، وہ تو باقاعدہ لاہور سے بیٹھ کے نعرہ لگاتے ہیں کہ ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے لے کر طفیل طوسی تک، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ جنت میں جائیں گے، اور ان پر جہنمی ہونے کا یا فسق و فجور ہونے کا یا فاسق ہونے کا کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے۔ یہ پورے کے تمام صحابہ جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ کیا یہ نعرہ درست ہے؟ کیا اس نعرے پر اہل سنت والجماعت یا ایک سنی کو ایمان رکھنا چاہیے؟ اس بات کی ذرا حقیقت کھول کے بیان کر دیں۔ یہ وہی غلو ہے کہ ہم کہیں کہ سارے سب کے سب اس طرح ہیں۔ قرآن نے کسی کو بھی مطلق چھوٹ نہیں دے رکھی اور مطلق کسی کی مذمت نہیں کی۔ قرآن بات کرتا ہے لیکن قرآنی اصول کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن نے اگر صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے تو قرآن نے کہا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بالکل صحیح۔ یہ قرآن کی آیت کتنی واضح ہے۔ قرآن نے اس اصطلاح کو استعمال ہی نہیں کیا، الصحابہ، قرآن میں کہاں ہے یہ لفظ؟ قرآن اس اصطلاح کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ استعمال ہی نہیں کرتا۔ قرآن جس وسیع معنی کو استعمال کرتا ہے اس میں تا قیامت لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مولوی سکیڑ دیتے ہیں، اپنے تقدیم کو محدود رکھتے ہیں، محدود کرتے ہیں، پھر لاتے وہ اپنے فرقے میں لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جوتوں میں دال بٹنے لگی، یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا فرقہ ہے جو ہے نا یہی صحیح سیٹ، ادھر اوپر سے لے کر آئیں گے۔ اب میں آپ کو اس بات کو تھوڑا اور کھولتا ہوں۔ جی جی، دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا صحابیت کا، قرآن مجید نے اس لفظ کو بطور اصطلاح کے استعمال نہیں کیا ہے صحابہ کے لیے۔ قرآن نے ان لوگوں کے لیے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں تھے، جنہوں نے پیغمبر کی مدد کی، جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نصرت کی، جنہوں نے ہجرت کی، جو دین کے ساتھ کمٹڈ تھے اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جان، مال، عزت، آبرو کی قربانیاں دی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، جیسے جعفر بن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، السابقون میں سے، انہوں نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ کی طرف یا مدینہ کی جانب ہجرت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کے کردار کو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے المؤمنون المتبعون۔ اب یہ سورۃ توبہ کی آیت آپ پڑھیں گے، اس میں کہا والسابقون الاولون، سابقون نام دیا ان کو، مہاجرین کہا ان کو، جو مدینہ میں تھے ان کو انصار کہا، اور پھر وہ شخص جس نے نہ ہجرت کی ہو، جس نے نہ مدد کی ہو، جو مدینہ کا ہے یا جو مکہ کا ہے، لیکن جس زمانے میں یہ لوگ ہجرت کر رہے تھے اس وقت تک یہ شخص کافر رہا۔ یہ شخص کیا رہا؟ یعنی ہجرت مدینہ تک یہ شخص کیا رہا؟ کافر رہا، ہجرت اس نے نہیں کی، اور نہ یہ مدینہ کا بندہ ہے۔ بعد میں کئی عرصے بعد جا کر یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم، اور یہ بندہ نہ مہاجر ہے، یہ بندہ اس لیے کہ اس نے نہ ہجرت حبشہ کی ہے، نہ مکہ کی طرف ہجرت کی، تو آپ اس کو مہاجر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا، بالکل نہیں کہیں گے، بالکل نہیں کہیں گے۔ اچھا مدینہ کا بھی نہیں ہے یہ نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے اس کو کہیں گے آپ والذین اتبعوہم۔ اس کو چاہیے کہ یہ پیروی کرے اس سابق اور مہاجر اور انصاری کی۔ اس کا نام قرآن نے رکھا متبع۔ یہ کون ہے؟ متبع۔ قرآن اس کو صحابی نہیں کہتا، اچھا، قرآن اس کو کہتا ہے متبع۔ لیکن اب اس سے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ جناب متبع کا مطلب ہوتا ہے فالوور، اتباع کرنے والا۔ ہاں، کس کا فالوور ہے یہ؟ ان کا، جو آپ السابقون الاولون، ہاں، یہ اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ان صحابہ کی پیغمبر کی پیروی تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ان صحابہ کی پیروی کرے گا کہ جو مہاجر ہیں یا انصاری ہے، یہ متبع صحابی، متبع صحابی جو فتح مکہ میں آیا یا حدیبیہ میں آیا، یہ اب پیروی کرے گا ان سابقون مہاجرین و انصار کی، لیکن یہ مطلق نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں صحابہ کی پیروی کا حکم ہے، السابقون الاولون، سابقون اولون کی پیروی ہے۔ صحابہ کا جو لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں نا تو پھر اس میں پھر لوگ
فتح مکہ کو بھی لوگ شامل کر، کیونکہ اس کو یعنی طلقاء کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ طلقاء کو بھی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پیروی کریں گے مہاجر اور انصار کی، لیکن اس کا جو نام قرآن نے متبع رکھا ہے اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے، احسان، احسان، والذین تبعوہم باحسان، احسان کے ساتھ۔ اگر یہ احسان کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا عمل میں ظلم ہوگا۔ یہ پیروی کرنے کے بجائے اسی صحابی جس کی پیروی کا اسے حکم دیا گیا اس کے خلاف تلوار نکال لے، اب کیا ہے اس کا؟ تو قرآن کہتا ہے یہ متبع نہیں رہا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، ہم آہستہ آہستہ اگر قرآن کی آیت کو سمجھیں گے تو اسی لیے قرآن نے یہ جو صحابی کے لفظ ہے اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا، بلکہ خود آپ دیکھ لیں یہ جو صحابہ کا لفظ ہے، مثلا وما صاحبکم بمجنون، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا کہ یہ جو قریش کے جو مشرکین ہیں ان سے کہا کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجنون نہیں ہے۔ تو قرآن نے تو پیغمبر پر بھی صاحب کا لفظ استعمال کیا، تو آپ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جی رسول اللہ وہ قریش کے صحابی تھے، نہیں کہیں گے آپ نا۔ یا اصحاب السفینہ، اصحاب الایکا، اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود خندق وال، وہ لوگ کہ جو جنہیں خندق میں ڈال کے جلایا گیا، اصحاب الاخدود، اصحاب الیمین دائیں طرف والے، اصحاب الشمال بائیں طرف والے جہنمی لوگ۔ تو قرآن اصحاب یا صحابہ اس لفظ کو لغوی معنوں میں استعمال کرتا ہے، یعنی ہر وہ شخص، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے جیل کے ساتھیوں کیا وہ رب بہتر ہے کہ جو تم نے الگ الگ بنا رکھے ہیں، یا ایک واحد قہار رب بہتر ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نا جیل کے اپنے ساتھیوں کو۔ تو یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، وہ دونوں کے دونوں کیا تھے؟ کافر تھے، وہ دونوں کے دونوں کافر تھے۔ تو قرآن نے کافر پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا ہے، اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور مومن پہ بھی کیا ہے، مومنین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں ایک بڑی تجدید کی ضرورت ہے کہ لغوی طور پر شیعہ کا معنی، سنی کا معنی، صاحب کا معنی، حدیث کا معنی، یہ اصطلاحات ہیں جو بعد کے زمانے میں بدلی گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ وہ جو سورۃ الحدید کی آیت کا جو حوالہ دیتے ہیں کہ سورۃ الحدید کے اندر ہے کلاً وعد اللہ الحسنى، ہم نے ہر ایک سے وعدہ کیا، وہ انہی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے بارے کہ جو پہلے سے ہی مومن ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پر مومن تھے لیکن پہلے سے مومن تھے، ان کی دو کیٹیگری قرآن نے کی ہے۔ اب یا تو انہوں نے قتال اور جہاد کیا ہے یا نہیں کیا، نہیں انفاق و قتال کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر فتح مکہ سے پہلے انہوں نے انفاق و قتال کیا ہے یا فتح مکہ سے پہلے انفاق و قتال نہیں کیا، اللہ ان دونوں سے راضی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہی نہیں تھے اور فتح مکہ کے اوپر آئے اور مومن ہو گئے، اب ان سے اور پہلے والوں سے اللہ راضی ہے۔ بالکل صحیح، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی جو جنت کا وعدہ قرآن نے کیا نا کلاً وعد اللہ الحسنى، اللہ ہر ایک سے راضی ہے اور ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یہ انہی کے لیے ہے جو فتح مکہ سے پہلے مومن تھے۔ یعنی طلقاء شامل نہیں ہے، طلقاء شامل نہیں ہے۔ قرآن کی آیت دیکھ لیں، بالکل صحیح۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے انفاق و قتال کیا پہلے اور جنہوں نے انفاق و قتال نہیں کیا بعد میں فتح مکہ کے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے فتح مکہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے صرف کہا الفتح۔ اس میں میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ الفتح کا لفظ استعمال کیا، اور فتح صحابہ کہتے ہیں، براء بن عازب سے۔ براء بن عازب ایسے صحابی ہے، مولا علی کے ساتھ صفین میں شہید ہوئے ہیں، جلیل القدر صحابی ہے، جلیل القدر براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ اور کون کہتا ہے میں نے صحابہ کی تعریف نہیں کی؟ براء بن عازب۔ یہ کبھی آپ کو خباب بن الارت کا تذکرہ بتاتے ہیں؟ خباب کون ہے؟ خباب بن الارت کون ہے؟ خباب صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے کہ خباب یہ وہ صحابی السابقون الاولون میں انہیں لٹا دیا، ان کی کمر کا گوشت جو ہے وہ گل گیا تھا، اندر کا جسم نظر، ریڑھ کی ہڈی نظر آتی تھی۔ بالکل عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا کرتے تھے، کہا کہ اسلام سوراخ نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ گفتگو ہوئی خلافت کے زمانے میں، انہوں نے دیکھ کر خباب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آج اللہ نے ہمیں کتنی دولت عطا کی، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا۔
خباب رو پڑے اور اپنی کمر سے انہوں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر نے دیکھا، عمر کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے، اسلام کے لیے قربانی دینے والے بے شک خباب بن الارت السابقون الاولون من المہاجرین میں ہیں. کہاں شہید ہوئے ہیں یہ؟ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کی فوج نے شہید کیا. ہم تو صرف عمار بن یاسر کا نام سنتے ہیں نا، خباب بن الارت یہ وہاں شہید ہوئے. براء بن عازب سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. براء بن عازب فرماتے ہیں کنتم تعدون الفتح فتح مکہ، تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو اور ہم اصحاب محمد وہ صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، دونوں فتح ہے. دونوں فتح. براء بن عازب کہتے ہیں فتح مکہ بھی فتح ہے، اور لیکن تم اس کو فتح سمجھتے ہو، لیکن حقیقی فتح ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں، جو کہ 7 ہجری کے اندر ہوئی ہے، جو کہ 7 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اس کو ہم فتح سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ایک تو صورت اس میں موقع پر نازل انا فتحنا لک فتحا مبینا، دوسری اس زمانے میں قریش نے گویا کہ ایک طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیا بطور ایک رہنما کے. آپ مذاکرات اسی سے کرتے ہیں جس کی آپ طاقت کو سمجھ لیتے ہیں، ورنہ ابھی تک تو وہ مذاکرات بھی نہیں کرتے تھے نا. ابھی تک تو وہ لوگ کہتے تھے نہیں مار دو، آ جاؤ چڑھ دوڑو. لیکن اب چونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ معاہدہ کر لیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اسلام پھیلا اور لوگوں تک، تو صحابہ کرام اس کو سمجھتے تھے. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں تک مومن اور مخلص کا سمجھ میں آ گیا. جس نے آنا تھا آ گیا بھائی. جس نے دیکھیں کوئی بھی جماعت آپ قائم کریں، آپ آج ہی اپنی آرگنائزیشن قائم کریں، جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جتنی بھی مصیبتیں مشکلیں آپ کے ساتھ اٹھائے گا جی وہ آپ کے لیے زیادہ عزیز ہوگا نا. بے شک بے شک. آپ اس پہ زیادہ اعتبار اور ٹرسٹ کریں گے، نہ کہ اسے کہ جب آپ کی حکومت آ گئی، آپ اقتدار میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ یہ بندہ بھی یہ لے لو یہ بھی لے لو، آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور جو ان پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کھڈے لائن جاتا ہے. بالکل بیوقوف آدمی ہے وہ، چلا جاتا ہے باڑ میں. بالکل ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل. تو ٹرسٹ کن پہ کرنا ہے؟ جو آپ کے ساتھ شروع سے کھڑے ہیں، شروع سے کرنا، اور ہر مصیبت ہر برائی میں آپ کے ساتھ. یہی آپ سمجھ لیں. فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ آئے ان کی حیثیت اسی طرح رسول اللہ نے رکھی اور بتا دیا دنیا کو کہ یہ کون ہے یہ کون ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ انصار مہاجرین یہ ایک دوسرے کے خلفاء ہیں اور طلقاء ایک دوسرے کے خلفاء ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو 100 اونٹ دے دیا حنین سے، ان کی پہچان کروا دی کہ ان پہ میں احسان کرنے والا ہوں. ورنہ اصل کام تو یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر گردن مارنی چاہیے تھی ان کی. لیکن پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، تو آپ نے ایک معیار سیٹ کر دیا کہ میں وہ پیغمبر ہوں کہ دوسرے لوگ بادشاہ ہیں، میں پیغمبر ہوں، میں انسانیت کے لیے رہنما ہوں. دیکھ لو میں آج اپنے دشمنوں کو بھی میں معاف کرتا ہوں، عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. اور احسان اس درجے کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی پناہ ہے. یہ رسول اللہ نے اعلان کیا اور حیثیت واضح کر دی کہ ابو سفیان کے گھر میں جو جائے گا وہ کون سا شخص ہو. ان کی پوری حیثیت واضح کر دی، ان کا معیار واضح کر دیا کہ ان کا سوسائٹی کے اندر کیا معیار ہوگا. جان لو تم. یعنی ابھی تک جو قائد تھا، لیڈر تھا، کون تھا کفار کا؟ ابو سفیان. ابو سفیان. تو جو اس کے پاس جائے گا جی جی اس کی حیثیت واضح ہو گئی نا. حیثیت واضح ہو گئی. ٹھیک ہے کہ یہ ایمان تو اسلام تو لے آئے ہیں، جی ٹھیک ہے آج کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، لیکن جو ان کے شرکاء ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ چلا جائے، اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا سوال. وہ یہ آیا کہ اگر کوئی موجودہ خلیفہ کی یا سابق خلیفہ کی یا خلیفہ کی بیعت کر لے یا حکمران کی بیعت کر لے، وہ برحق ثابت ہو جاتا ہے. مصنف ابی شیبہ کی میں ایک روایت پڑھا تھا اور ایک پروگرام میں نے دیکھا بھی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی جناب بیعت کی ہے. کیا آپ یہ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں چونکہ ان دونوں حضرات نے سید الشباب الاہل الجنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کی تھی جو مصنف ابی شیبہ میں موجود ہے، تو یہ جناب امیر معاویہ کے حق میں بات جاتی ہے اور وہ برحق ہیں، اور اگر ان کا حضرت علی سے کوئی معاملہ رہا ہے تو وہ اجتہادی خطا پر ہے. تو ذرا اس معاملے کی کلیریفیکیشن بتائیں، ہے کیا مسئلہ کہ صلح بھی کر لی امام حسن نے، امام حسین نے بیعت بھی کر لی،
ٹھیک ہے, اور ان کی خلافت کو تسلیم بھی کر لیا, تو یہ ایک انڈورسمنٹ ہے اہل البیت کی طرف سے, جنت کے شہزادوں کی طرف سے, کہ امیر معاویہ جو ہے حق پر ہیں. اس کی حقیقت بیان کر لیں, یہ جو بیعت کرنا ہے امیر معاویہ سے, کیا اس سے ان کی حکومت, ان کی خلافت, ان کی شخصیت جو ہے وہ شرعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے, یا یہ ماجرا کچھ اور ہے؟ دیکھیں یہ تاریخ کو بہت مسخ کیا گیا. جی جی میں اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں, جی 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 ہمارے اہل سنت میں ہر ایک کو معلوم ہے صحیح بخاری کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ زیادہ ہے یا مصنف ابن ابی شیبہ کا؟ صحیح بخاری کا. میں صحیح بخاری سے آپ کو روایت دیتا ہوں. جی جی. اور یہ جو آپ نے بتایا نا کہ سیدنا حسن علیہ السلام نے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے, امام حسن امام حسین, یہ سلف علماء, اہل حدیث علماء جو حدیث اسد الغابہ کے اندر بھی یہ موجود ہے امام حسن کے حالات زندگی میں, کہ پھر انہوں نے بیعت کر لی. یہ خود الفاظ میں نے پڑھا ہے, معاویہ کی بیعت کر لی. اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, صحیح بخاری کی روایت ہے جس کو ہمارے ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے. سید ہے, سردار ہے. سید کسے کہا گیا؟ جو نبی کا خاندان ہے, امام حسن سے کہا, امام رسول اللہ حسن. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید کسے کہتے ہیں؟ قیادت والا, قیادت, امام کو کہتے ہیں. امام کو. یعنی وہاں پہ حدیث میں جو استعمال ہے, یہاں پہ سید سے مراد وہ لفظ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے جو سادات سے, سید سے مراد یہ ہے سیادت, پیشوا, امامت کیا ہے؟ امامت. ایک لفظ مجھے ایسا بتا دیں. اور اسی طرح دیگر روایت ہے, آپ یہ دیکھ لیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, اہل سنت کے اتفاق ہے اس کی پر, کوئی اختلاف نہیں ہے. حسن و حسین سید ہے. سیدہ زہرا کے بارے میں, البتول کے بارے میں علیہ السلام, علیہ السلام, سیدۃ نساء اہل الجنہ. اور ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے بارے میں سیدۃ نساء المؤمنین. یہ پورا جو شجرہ ہے یہ سید ہے, بے شک بے شک, یہ قائدین ہے, یہ امام ہے, یہ پیشوا ہے. بے شک. ایک روایت مجھے بتا دیں کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ امام حسن کے مخالف والا وہ بھی قائد ہے, امام ہے, جس کی بیعت کی جائے. نہیں, باغی کہا ہے, بالکل. تو پھر بیعت آپ, یعنی یہ آپ کو تو روایت معلوم ہے بخاری کی کہ امام حسن جو ہے نا وہ سید ہیں, امام حسین جو ہے وہ سید و سردار ہیں, اور امام حسن کو اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ میں سید ہوں, سردار ہوں, اور پھر میں باغی کی بیعت کر لوں. یار یہ کامن سینس بھی کچھ چیز ہوتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو بخاری بخاری بخاری, دوسری طرف جا کر آپ مجھے کہتے ہو مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت ہے. ماننے پر آپ آتے ہو ظالموں تو کہاں سے روایتیں لے آتے ہو, نہیں ماننے پر آتے تو بخاری نہیں مانتے. اہل حدیث علماء تو اس حدیث کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ حسن سید ہے, سردار ہے, تو سردار اٹھ کر وہ ایک عام جس کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کی پیروی کرے, اس کی بیعت کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. اسی کے ذریعے اللہ دو گروہوں میں صلح ڈالے گا, تو اس کی بیعت ہوگی یا اس کی بیعت ہوگی؟ مفتی صاحب, اہل حدیث جو عالم ہیں, حشام الہی صاحب کی بات کر لیں, وہ حدیث اس طرح پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. انہوں نے تو سامنے والے باغیوں کو عظیم گروہ کہہ دیا. عظیم گروہ, عظیم مطلب بڑے, عظیم کا یعنی مطلب وہ عظیم کا مطلب وہ کچھ اور معنوں میں لے گئے, وہ بری ہو گئے. نہیں, عظیم کا ذرا یہ مطلب کلیئر کر دیں ذرا. عظیم کا مطلب یہ نہیں کہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا, یہ یعنی بہت برکت والا, یعنی یہ جو عظیم آدمی, عظیم سے مطلب یہ کہ بہت کراؤڈ زیادہ ہے, بڑے کراؤڈ والا, بڑے ایک لشکر والا. اور قرآن مجید میں یہ عظیم, یا آپ عربی زبان کی بات کر لیں تو عظیم یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی. عظیم کا چیز ہے, آپ تعلق اس کو بزرگی سے بنائیں. اس عظیم ورڈ کا مطلب یہ ہے, یعنی مثال کے طور پر میں آج یہ کہتا ہوں جیش الامریکہ العظیمہ, جیش الصہاینہ العظیمہ, العظمہ, عظمہ آئے گا استعمال, جیش الصہاینہ العظمہ, بڑا صہیونی لشکر. تو کیا حشام الہی صاحب اس کا ترجمہ یہ کریں گے صہیونی کا عظیم الشان خوبصورت لشکر؟ او بھائی عظمہ ہے, عظمہ صاحبہ کو سمجھو, یہ عظیم کا لفظ ہے یہاں پر. تو اسی طرح یہ مومن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیش پاکستان العظمہ, جیش امریکہ العظیمہ, جیش. اب یہ لوگوں کو, اب ہم چونکہ انٹرویو کے دوران میں ان علماء کے بارے میں آپ کو کیا, یعنی علماء میں ان سے کس طرح سے گفتگو کروں؟
یعنی آپ حق بات بیان کریں. میں تو چاہتا ہوں اس انٹرویو میں حق بات بیان ہے, لوگ سمجھیں جی جی بات آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بس آپ کے لیے وہ تعبیر ہے. ان علماء نے صوفیاء کو کافر کہا ہے, یہی ان علماء نے لوگوں پر غلط فتوے لگائے ہیں. ان علماء نے درویش اہل اللہ لوگوں کو, جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی, پاکستان, ہندوستان, پوری دنیا کے اندر جن کی زندگیاں سنوار دی, ان ظالموں نے ان کو مرتد کافر کہا. یہ تو کسی کو نہیں بخشتے. اور ان کے جو امام صاحب ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ, انہوں نے ابن عربی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. بالکل, شیخ ابن عربی پہ صوفیاء کرام کو کافر. تو یہ ابن تیمیہ یہ ان کے پیروکار. بالکل میں احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم گفتگو کریں تو اس کے اندر لوگوں کے ساتھ, یعنی آپ سب کو کہہ دیتے ہیں, رگڑ دیتے ہیں, اور آپ کی بات صرف اس لیے سنی جائے کیونکہ آپ اکثریت کے اوپر ہیں, آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. جب آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں آ رہے ہیں تو قرآن و حدیث کے اوپر گفتگو کریں. قرآن و حدیث آپ کے پاس ہے نہیں سوائے جذباتی باتوں کی, اور آپ یہ لے کے چلتے ہیں. یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے, چونکہ بڑا ہمارا سنسنی خیز انٹرویو چل رہا ہے. اہل سنت والجماعت میں ایک محدث کہہ لیں یا فقیہ کہہ لیں یا آپ عالم کہہ لیں, امام بلازری. امام بلازری نے جو ایک ایٹم بم دیا ہے, وہ ایک کتاب تھی انصاب الاشراف, غالباً اگر میں اس کا صحیح نام لے رہا ہوں, جی اس سے گھبراتے ہیں, اس سے سلف علماء اعلان برات کر لیتے ہیں. اس سے میں ایک روایت پڑھا تھا جس کا میں آپ سے باقاعدہ طور پر تزیہ چاہتا ہوں, کہ اس میں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ رأیتونی معاویہ علی ممبری فاختلف, کہ اگر تم معاویہ فاقتلوہ, یعنی معاویہ کو اگر تم میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. اب یہ روایت سندن صحیح ہے, اس روایت سے کیوں گھبراتے ہیں اہل سنت؟ اس روایت پر ایک کتاب ہے استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ کی, جو کہ ابھی سعودی عرب میں ہے اور وہاں پہ جیل میں ہے. انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے, ٹھیک, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, اور اس کتاب کا نام ہے مصالب معاویہ بن ابی سفیان. اور اس میں تحقیق کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کے کون کون سے طرق ہیں اور یہ کیا ہے. بڑے محقق انسان اور اہل سنت میں سے, نہ شیعہ ہے نہ رافضی ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ دیکھیں روایات ہیں انصاب الاشراف کے اندر بھی ہیں اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہیں. اس سے ان ساری باتوں کو آپ رہنے دیں. ٹھیک, جو چیز ہے آپ کے سامنے جو فیہ باغیہ کی, اس کو کیوں نہیں لیتے؟ اسی میں انہوں نے تحریف کر دی نا. جی جی اسی کے معنی کے اندر یہ تحریف کرتے ہیں, اسی کے معنی کے اندر یہ اس کو لوگوں کو بیان نہیں کرتے. تو باقی بات کی تو باتیں دور کی ہیں جناب, بالکل. اور آئے دن کی لوگ تحریفات کرتے تھے. کہ جنید بھائی میری آپ سے گزارش ہے اور آپ کی دیکھنے سے, آپ کے توسط سے دیکھنے والوں سے بھی, کہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے اور اہل البیت علیہ السلام. حدیث الثقلین جو ہے یہ ایک معیار اور کسوٹی ہے ہر بندے کو پرکھنے کی. جنید بھائی بے شک, ہر جماعت کو, ہر فرقے کو پرکھنے کی کسوٹی حدیث الثقلین ہے. اس کو لیجئے اور میری گفتگو کو اس پہ پرکھیے, ہر بندے کو پرکھیے, انشاءاللہ حق اور سچ آپ کے سامنے واضح ہوگا. آپ کو کسی اور چیز, اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں متواتر ہے. مفتی صاحب, اس پوڈ کاسٹ کا میں ایک بڑا آخری اور اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ کی خلافت پر ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے بات کی ہے, اور خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کے حوالے سے. اچھا, آپ نے یہ اپنے ارشاد آپ نے فرمایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیعت ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک نہیں کی تھی. جی جی, اور یہ اختلاف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا. یہ باقاعدہ بخاری میں بنو ہاشم کا تھا. جی جی بالکل, بنو ہاشم کا تھا, بالکل. یہ اس میں حضرت زبیر کا بھی نام آتا ہے. اچھا, اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب میں نے آپ کی یہ بات اپنے چینل پر ایک محقق کے آگے رکھی, اور پھر اس پر میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی مفتی کامران شہزاد صاحب کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ المستدرک للحاکم کے اندر 2 احادیث موجود ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیعت ہے وہ مولا علی نے 6 مہینے تک نہیں کی تھی, اس میں اعتراضات ہیں. اور بخاری کی روایت میں اعتراض ہے, اعتراض. اچھا, میں اس کا اعتراض کو ڈسکس کرتا ہوں, آپ اس کی حقیقت بیان. بخاری کی روایت میں کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا, پہلی بات. اچھا, یہ الفاظ مجھے تھوڑا سا غیر پارلیمانی الفاظ ہیں. بخاری کی روایت میرے نزدیک نہیں ہے. میں میری بات کمپلیٹ ہونے دے گا, میں پھر اس کا آپ ضرور جواب دیجیے گا. المستدرک للحاکم کی 2 احادیث موجود ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں. میں آپ سے جھوٹ کیا بولوں, اس کا نمبر مجھے یاد نہیں, میں آپ سے شیئر کر لوں گا بعد میں, کہ
حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت مولا علی علیہ السلام نے پہلے دن کی ہے اور حضرت زبیر نے پہلے دن کی ہے، اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر بالکل صحیح ہے۔ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کی طرح ہو۔ بس صحیح ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں بخاری کی کہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی اور زبیر نے بیعت نہیں کی تھی یا بنو ہاشم نے بیعت نہیں کی تھی، تو اس حدیث کے اندر یہ بھی قبول کریں کہ بھائی بخاری میں آتا ہے چونکہ صحابہ کرام مولا علی علیہ السلام کی عزت یا مرتبہ یا ان کا احترام یا ان سے بات چیت اس وقت تک کرتے تھے جب تک بی بی سیدہ زندہ تھی۔ بی بی سیدہ کی وفات کے بعد ان سے ترک تعلق کر لیا یا ان سے بات چیت چھوڑ لی، تو یہ تو وہ الفاظ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی توہین کو شو کر رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے تضحیقہ خیز توہین ہے۔ اس کے متن کے اندر جو ہے وہ تعرض ہے، یہ مفتی کامران شہزاد صاحب نے کہا ہے۔ امام علی کے لیے توہین نہیں، یہ باقی لوگوں کے لیے کہ انہوں نے امام علی کی عزت کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ محدثین کا کلام ہے، پیغمبر کی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع دن سے اور ہمیشہ ہمیشہ قابل عزت توقیر، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، قابل عزت تکریم ہے یا نہیں ہے؟ کیا قریش کے لوگ عزت کرتے تھے؟ یعنی عزت سے مراد یہ ہے کہ تکریم کرتے تھے، جس طرح آپ یہ کہیں کہ ان کے نہیں کرتے تھے نا، ہاں صادق اور امین مانتے تھے، لیکن کوئی آ کر جو ہے وہ کچرا پھینک دے، تکلیف اور ایذا تو دیتے تھے نا۔ تو اگر ایک قابل عزت شخص کی عزت و تکریم کوئی چھوڑ دے تو اس سے اس شخص کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی امام علی کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر لوگ ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں؟ وہ تو امام علی تنہا ہو گئے تھے، اس روایت کے اندر ہے، بالکل اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مولا علی علیہ السلام کی جو عزت ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اور یہ لفظ قابل مذمت ہیں، یہ مفتی کامران شہزاد صاحب نے بھی کہی، پھر ہمارے ساتھ حسین وفا صاحب نے بھی ان کہی۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ نہیں تو انہوں نے کہا اس کے برعکس روایت آ گئی نا المستدرک میں کہ پہلے دن ہی بیعت کی تھی، تو یہاں یہ تعارض ختم ہو جاتا ہے، یہاں یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کا ذرا بتائیں، المستدرک میں تو 2 روایتیں کہ پہلے دن بیعت کی تھی۔ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مستدرک الحاکم کے حوالے سے، جی امام حاکم النیسابوری کے حوالے سے خود ہمارے محدثین نے یہ کہا ہے کہ وہ صحت میں تساہل سے کام لیتے ہیں، متساہل فی التصحیح ہے، متساہل فی التصحیح ہے۔ ایک بات یہ کہ ان کی جو صحت، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نہیں، اس میں تو فٹ نوٹس لکھے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیں وہی بات میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ محدثین کہتے ہیں جہاں امام حاکم یہ بات کر دیتے ہیں تو یہ متساہل ہیں، بہت زیادہ انہوں نے ضعیف روایات کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حکم لگا دیتے ہیں۔ اچھا، بہقی میں بھی یہ روایت آئی ہے؟ جی 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 ہمارے جو محدثین نے، آپ کتابوں کو دیکھیں نا، کتابوں کی تقسیم دیکھ لیں، جی جی محدثین نے جو کتابوں کی تقسیم کی ہے کہ کون سی کتاب کس درجے میں ہے، کس طبقے میں آتی ہے، تو مستدرک تو یعنی پہلے اور دوسرے تیسرے طبقے میں تو نہیں ہے نا مستدرک للحاکم، مستدرک جو ہے نا وہ چوتھے طبقے میں آتی ہے۔ پہلے طبقے میں تو بخاری مسلم ہے، ٹھیک، بخاری مسلم، پھر دوسرے طبقے کے اندر ابن ماجہ نسائی، یہ 4 کتابیں آتی ہیں، ابو داؤد، پھر تیسرے طبقے میں دوسری کتاب مسند احمد الرساری ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کی روایت سے کہ جو اصح الکتب اہل سنت کے ہوں، اگر وہ متعارض آ جائے، کس کو لیں گے ہم؟ اصول پہ دیکھیں نا، آپ کس کی روایت کو لیں گے؟ دونوں متعارض ہیں، وہاں ہے کہ نہیں کی، یہاں پر ہے کہ کی ہے۔ المستدرک الحاکم کی تشریح میں بتاتا ہوں کہ اس کے متعلق شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ وہ احادیث جو امام بخاری امام مسلم نے جمع نہیں کی، لیکن بہت ساری احادیث انہیں ملی اور انہوں نے اس کو صحیح کہا، تو وہ تو اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ چیزیں المستدرک میں موجود ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں مستدرک کے اندر یعنی جو حافظ ہیں امام حاکم رحمہ اللہ، خود ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک، ان کی شخصیت متساہل فی التصحیح ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن ایکسپلینیشن یہ ہے، مثال کے طور پر ایک زمانہ وہ ہے، یعنی اور بخاری اور امام حاکم کے درمیان میں زمانے کا بھی بڑا فرق ہے۔ آپ ایک واقعے کے اوپر موجود ہیں، آپ وہاں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اس زمانے میں موجود نہیں ہے اور وہ آپ سے سن کر وہاں کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، لازم بات ہے دونوں کے زمانے میں فرق ہے۔ جی جی جی، آپ زیادہ جو ہے وہ معتبر ہوں گے، نہ کہ یہ کہ جو آپ سے سن کر آگے رپورٹ کر رہا ہے وہ۔ لیکن حاکم کا جو یہ ہے، یعنی وہ کرتے یہ ہے، مثلا ان تک یہ روایات آئی ہوتی ہیں، انہی روایات سے ہے جسے وہ کہتے ہیں علی شرط صحیح
صحیح البخاری والمسلم، راوی وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی راوی ہیں کہ جو بخاری مسلم کے راوی ہیں. بخاری مسلم کے راوی ہیں یہ وہی ہیں. لیکن چونکہ حاکم کیا کرتے ہیں، حاکم النشاپوری، اب لازمی بات ہے انہوں نے کہا کہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے بخاری مسلم نے روایت کیا، لیکن چونکہ زمانہ وہ نہیں ہے، اور پھر یہ اس کے اوپر صحت کا حکم لگا دیتے ہیں، صحت کا حکم لگا دیتے ہیں. تو اس لیے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سہولت سے کام لیتے ہیں. اچھا ٹھیک. بہت سہولت سے، یعنی یہ ایسے شخص ہیں کہ ہر بات کے اوپر یہ صحت کا حکم لگا دیتے ہیں اور اس میں تحقیق نہیں کرتے. دیکھیں ہر بندے کی جو بات ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ہر بات صحیح ہوتی ہے. ٹھیک. کوئی بات وہ اس تک صحیح درجے میں پہنچی ہے، کوئی بات صحیح درجے میں نہیں پہنچی ہے. اچھا اس حدیث کو ذہبی نے بھی غلط نہیں کہا، حالانکہ کتنا سمجھ لیں ان کا سختہ موجود ہے، یعنی خاموشی اختیار کی کہ وہ حدیث، کیونکہ میں نے خود دیکھا. ذہبی خود بھی میرے نزدیک جو ہے نا وہ اس پائے کے نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحت ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس پائے کے نہیں ہے ذہبی، یعنی ذہبی نے بہت ساری چیزوں کو جا کر وہ خود جو اہل البیت سے متعلق ہے وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ذہبی میں، لیکن بہرحال ذہبی کا جو سلفی ہونا ہے وہ ابن تیمیہ کے درجے میں نہیں ہے. یعنی ذہبی وہ اس درجے کا بغض نہیں رکھتے ہیں اہل بیت سے جس درجے کا ابن تیمیہ رکھتے ہیں. ذہبی ایک انصاف پسندی سے بھی جگہ جگہ پہ کام لیتے ہیں. لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بخاری کی روایت یہ ہے، جو روایت آپ مستدرک کی بتا رہے ہیں، اہل سنت کی اصولوں کے مطابق ہم بخاری کی روایت کو پہلے درجے میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نہیں کیا. پھر اس میں جو آپ نے یہ کہا کہ اس میں تو امام علی کی توہین ہے، نہیں، امام علی کے نہیں ہے. ان لوگوں پر سوال ہے کہ انہوں نے امام کی عزت کیوں چھوڑ دی کہ جس امام کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی اور فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا. حضرت ابوبکر پر بھی واجب ہے، عمر پر بھی واجب ہے، عثمان رضی اللہ عنہ میں سب پر واجب ہے کہ علی ان کے مولا ہو. اس کا اقرار کریں، یہ سب پر واجب ہے کیونکہ رسول اللہ نے سب سے اقرار کروایا. ٹھیک. ایسا ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ہے، اب امام علی علیہ السلام کی اگر کوئی عزت چھوڑ دیتا ہے تو اس میں امام کا کوئی وہ نہیں ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے آخر میں ہے کہ جب انہوں نے، اچھا بیعت کے الفاظ موجود نہیں ہیں اس پوری روایت میں. اچھا اس میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام، صحیح بخاری کی بات صحیح بخاری کی بات کر، صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے امام علی کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چل کے آئے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر جب آئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے بیعت تو کیوں نہیں کی، آپ کیوں نہیں آئے اور اس معاملے میں؟ تو امام علی نے فرمایا کہ اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہم اس کو اولا بالحق سمجھتے ہیں، اور آپ نے ہم سے استبداد کی، ولیکنک استبددت علینا بالامر، لیکن آپ نے ہم سے یہ امر یعنی خلافت چھینا ہے، استبداد کیا ہے. داؤد راز جو سلفی عالم ہیں جنہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس کے ترجمے میں آپ دیکھیں جو اسلام 360 میں بخاری کا ترجمہ ہے نا، جی جی داؤد راز کا، اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی اس کے ترجمے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے. جی جی آپ بتائیے. بالکل بالکل. اس کا بعینی ہی جو ترجمہ ہے یہ ہے جناب صحیح بخاری کی روایت 4240. 4240. اس کے اندر الفاظ ہیں وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ. استبداد اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، استبداد. ہاں اس کا ذرا تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن بتائیے گا تاکہ عوام کو. استبداد کہتے ہیں ظلم کو، چھیننے کو کہتے ہیں. اچھا. قوت مستبدہ وہ قوت جو زبردستی کسی سے چھین لیتی. لیکن ترجمہ تو وہاں پہ مشورے میں شامل نہیں ہوا. ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں کہ مشورے میں شامل نہیں کیا تھا. اچھا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. بریکٹ میں لکھا ہے کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا. ترجمہ ہے آپ کے ساتھ، یہ دیکھیں. جی جی یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی خلافت کے سلسلے میں، ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا. یہ تو بریکٹ میں ہے نا. جی جی جی. استبداد کا ترجمہ یہ تھوڑی یعنی زیادتی تک صحیح ہے. زیادتی تک بات صحیح ہے. اچھا زیادتی تک. امام علی حضرت ابوبکر سے کیا، لیکن اصل مستدرک میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے برعکس ہے وہ. تو بخاری اولا ہے، مستدرک اولا ہے. آپ پھر بابر مستدرک کی بات کرتے ہیں. بخاری اہل سنت سے بات کریں. اس میں مسئلہ یہ فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے. بخاری کیا کہہ رہا ہے؟ بخاری کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے استبداد کیا یعنی اہل سنت. اچھا، یہ بخاری کے علاوہ یہ میں آپ کو اس کو ہم جا کے میں آپ کو ایک اور جگہ سے بتاتا ہوں، بلکہ اس کے سارے حدیث
میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. تو یہ جو روایت ہے نا یہ بخاری کے ساتھ ساتھ مسلم کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے. مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں. تو متفق علیہ روایت ہے. ایک روایت وہ ہے جو متفق علیہ ہے اور ایک روایت وہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں مستدرک میں اور بیہقی میں. تو کس کو مانے, کس پہ بات کھڑی کی جائے گی؟ بھائی جو اہل سنت کی معتبر کتابیں اور متفق علیہ سب سے صحیح کتابیں اور اس میں پہلے درجے کے اوپر ہیں, اس میں جو روایت آئی ہے نا وہ معتبر ہے. اور پھر اس روایت کے اندر میں نے آپ کو بتایا استبداد کا معنی ہے. سب نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے, استبداد کا, زیادتی کا لفظ زیادتی ترجمہ کیا ہے. اور باقی جو بریکٹ میں کہا ہے تو وہ بریکٹ میں, لیکن مشورے میں شامل نہیں کیا. تو بریکٹ میں وہ ترجمہ کرنے والے شاعر نے کسی پاکستانی نے لکھا ہے, وہ اس عربی کا کسی عربی سے پوچھے تو وہ آپ کو اس کا معنی بتا دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس میں مشورے میں شامل نہیں کیا. یہ پاکستانی علماء نے بیچ میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے ظلم تھا کہ انہوں نے, میں نہیں کہتا ہوں, اچھا اچھا روایت میں آیا. بھائی میں کیوں کہوں گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, روایت میں آیا ہے امام علی نے کہا وَلَٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ. مولا علی نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. جب مولا نے یہ کہہ دیا تو اب میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو اپنے الفاظ پہناؤں, الفاظ کا جواب پہناؤں. اچھا, لیکن امام علی نے ان کے ساتھ پھر اپنی جو باقی زندگی گزاری ہے تو اس میں کوئی نزاع نہیں کیا ہے, کوئی ایسا ان کے ساتھ نہیں کیا کہ جس طرح باغیوں کے ساتھ تلوار نکالی جاتی. امام علی نے سمجھ لیا کہ اب چونکہ, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بخاری کی روایت ہے ارتدت العرب, پورا عرب مرتد ہو گیا تھا. تو اگر سوچ لیں اگر امام علی تلوار نکال لیتے تو کیا ہوتا, اس کو طوفان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا. اور اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ امام علی علیہ السلام کے اس وجہ سے, مصلحت کی وجہ سے آگے اسلام کھڑا رہا. اگر انہوں نے ساتھ تو دیا نا, حضرت علی نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کا ساتھ دیا اور اسلام کو آگے بڑھایا اور بڑی تقویت ملی. حضرت عمر کے دور میں تو سپر پاور بنا ہے. ساتھ کس اعتبار سے دیا ہے مجھے تو آپ دین کے ہر معاملے میں لے لیں, بخاری مجھے آپ بلکہ مشورے بھی دیے. بھائی دیکھیں نا حضرت عمر کا قول ہے نا لولا علی لکان عمر, کہ اگر عمر نہ ہوتے تو بالکل, یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو امام علی کی فضیلت ہے نا. جی جی. لیکن آپ کو کیا باقی جنگوں میں جو وہ شخص جس نے خیبر کو فتح کیا, بے شک, جو پہلے دن سے رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے, بے شک, جو فتح مکہ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے, بلکہ جس نے پیغمبر اکرم کو غسل دیا, کفن دیا, دفنایا. سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے امام علی کی. ہم یہاں اپنا مرشد ہو, اگر اس کے بال تھوڑے سے مل جائیں تو ہم اس کو عمر بھر وہ جو ہے نا وہ کسی شیشی کی بوتل میں لے کے سنبھال کے رکھیں گے. جی مرشد کا یہ ٹھیک ہے نا, ہمارا وہ امام علی وہ ہے جس نے رسول اللہ کو خبر میں ہوتا. کیا فضیلت ہے امام علی کی. اور وہ فارس سے شجاع ہیں, بہادر ہیں. بے شک بے شک. جب بہادری کا نام آتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ علی. علی. تمام جنگوں میں کون ہے؟ علی. امام علی ہے, جو یعنی ہر اتنی شجاعت اس کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرے. یہ گارنٹی ہے نبی. اتنے فضائل بتانے کا مقصد یہ ہے وہ آپ کو اگلے زمانوں میں نظر نہیں آئیں گے. کیا وجہ؟ پھر فوراً آپ کو نظر آئیں گے صفین میں, جمل میں, نہروان میں. پھر دوبارہ سے شجاع ہیں, گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے صفین میں, اور اپنے بچوں کو تلقین کریں گے کہ بچوں, محمد بن حنفیہ کو کہا کہ اس طرح جم کے بیٹھ جا جس طرح ایک پتھر رکھا جاتا ہے, پہاڑ ہوتا ہے, ڈٹ جا. تو یہ درمیان میں آپ کو کسی ایک جنگ کا نام مجھے بتا دیں جہاں پر آپ کو نظر آتا ہو کہ امام علی نے فتح کیا ہے. نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہیں مدینے سے باہر انہوں نے اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ مولا علی علیہ السلام حضرت عمر کے لیے جو ہے, ایک تو وہ قاضی القضاء تھے مدینہ کے, نہیں اور کوئی قاضی قضا نہیں ہے. اچھا دوسرا کو تو آپ نے خود بتا دیا کہ بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں نے عزت و احترام کرنا چھوڑ دیا تھا. نہیں وہ نہیں, جب بیعت کر لی اس میں تو یہ بھی الفاظ ہے نا, بیعت کر لی اور اعلان بیعت کی, تو اس کے بعد جو ہے وہ وہی صحابہ کرام جو ہے آپس میں ان کا میل جول بڑھ گیا. یہ تو اس میں باقاعدہ طور پر موجود ہے بخاری کے اندر. تو اب میں یہ کہنا چاہوں حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ میں جائیں. اگر ان کی شہادت ہو گئی تو ہمارے پاس سے جو ہمارا اتنا بڑا امام ہے, کیونکہ وہ تو خود ان کو مسلمانوں کا بہت بڑا امام کہتے تھے,
اور ان سے مشاورت لیتے تھے، اس میں انہوں نے نہیں کیا. یہ پورا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے تھے، کیوں نہیں چاہتے تھے یا کیا وجہ ہے کیوں نہیں بھیجا. مصلحت کا میرے علم میں نہیں ہے باہر، کیونکہ یہ مصلحت جب پیغمبر کے سامنے نہیں رہی ہے کسی کی زندگی کے حوالے سے، تو کوئی اور کیسے اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے نہ کروں کہ جناب میں فلاں شہید ہو جائے گا. جب رسول اللہ نے ہر جنگ میں جھنڈا علی کو دیا ہے تو پھر میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں نا کہ ان کو نہ دیا جائے. حضرت عمر کی کیا مصلحت تھی مجھے علم نہیں ہے اس کی، لیکن بہرحال اتنا ضرور حقیقت ہے کہ نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں جتنی بھی فتوحات ہوئی ہے، آپ مجھے ایک جنگ میں بتا دیں کہ امام علی نے فتح کی ہے. نہیں تو اس سے آپ مطلب کیا لینا میں کوئی مطلب نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام علی پھر آپ کو اس کے بعد جمل میں نظر آتے کہ نہیں نظر آتے؟ امام علی اپنے دور خلافت میں جب ان کو خلافت ملتی ہے اور مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد فتنہ و فساد شروع ہوتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں. اور سب سے زیادہ جو فتنہ و فساد جنہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے وہ شام سے ہوتا ہے، اور شام سے امیر معاویہ کرتے ہیں جو ان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے. فتنہ و فساد تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں مولا علی علیہ السلام کی جنگ کے علاوہ اور جو ایکسٹرا کلوکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیں. امت کی ہدایت ہے، یا خلفاء راشدین کو مشاورت کرنا ہے، یا امت کی اصلاح کرنا ہے، یا قرآن کی تفسیر بیان کرنا ہے، یا وغیرہ وغیرہ جو ایک امام جو ہے اپنی امت کو دیتا ہے. تو وہ تو سارے معاملات موجود ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں تو موجود ہیں تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا پہلو ہے. جی 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 وہ پہلو میں چاہ رہا ہوں امام علی کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ شجاعت و بہادری سے نا. علم تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں بھائی، علم میں ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. خود حضرت عمر کی شہادت ہے، گواہی ہے کہ اقدان علی اقرأنا ابی و اقدان علی، صحیح بخاری کے اندر ہے. تو یہ تو حضرت عمر کی شہادت موجود ہے، گواہی ہے کہ امام علی سے بڑا کوئی عالم ہم میں نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں میرا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان، حضرت عمر کا ماننا ہے، بے شک میرا اور آپ کا ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا عالم قاضی وہ علی ہے علیہ السلام. اور یہ بخاری کی روایت آ گئی ہے، اس لیے کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہے. تو لیکن ان کی ایک شجاعت اور بہادری جو وصف ہے وہ ہمیں آپ بتائیں کارنامے مولا علی کے جو باقی زمانوں کے اندر ہو، کوئی آپ کے علم میں ہو. ایسا نہیں کہ کتابوں میں نہیں ہوگا، اگر آپ کے علم میں نہیں. میرے علم میں ابھی فی الحال تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میرے علم میں جو ان کی ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز اس سے مجھے انکار نہیں ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے اور کسی کو انکار ہو بھی نہیں سکتا. جی جی. اس سے نظر یہ آتا ہے کہ امام علی، یعنی آپ کیا آپ کے دماغ میں آئے گا کہ امام علی علیہ السلام کیوں بیٹھ گئے ایک طرف؟ نہیں، امام علی علیہ السلام کو اس لیے جنگ میں نہیں بھیجا گیا، جو میرا علم ہے، جو میرا ناقص علم ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں تاریخی روایت کو نہیں جانتا ہوں. میرا علم یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، یا حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں مولا علی علیہ السلام اس لیے جنگ میں نہیں گئے کہ اگر مولا علی علیہ السلام جنگ میں خدا نخواستہ ان کی شہادت ہو جاتی تو امت کا ایک بہت بڑا امام جو ہے اس سے یہ امت جو ہے وہ محروم ہو جاتی. اچھا، ابو بکر عمر. عہدہ کون سا دیا گیا؟ مدینے کے قاضی القضا. کہاں لکھا ہوا ہے قاضی القضا؟ اچھا، میں نے ابھی ظاہر سی بات ریڈ نہیں کیا اس چیز کو، میں آپ سے دعویٰ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. لیکن مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر جو ہے وہ غلط فیصلے کرنے جا رہے زمانے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فریضہ تھا. یہ صرف مولا علی نہیں کرتے تھے، یہ ابو درداء بھی کرتے تھے شام میں. جی وہ بھی کرتے تھے. یہ عبداللہ بن مسعود بھی کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود بھی کرتے تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ صحابہ کرام وہاں شام میں کرتے تھے. جب کسی کو غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو براء بن عازب، عبادہ بن صامت اور اسی طرح ابو درداء دیکھتے تھے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اس پہ منع نکیر کرتے تھے. یہ صرف مولا علی نہیں کرتے تھے. فتویٰ دینے کی جہاں تک بات ہے، عبداللہ بن مسعود بھی فتویٰ دیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس مسائل بتایا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے. کسی مسئلے میں کوئی پیش آ جاتا، صحابہ کرام اس میں گفتگو کیا کرتے تھے. میری رائے یہ ہے، فلاں کی روایت میری فلاں کی رائے یہ ہے. بخاری مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس کا اختلاف موجود ہے، جابر عبداللہ کا اختلاف موجود ہے. متع کا مسئلہ لے لیں، متع کے مسئلے میں عبداللہ ابن زبیر کا اور عبداللہ ابن عباس کا کتنا بڑا اختلاف ہے. بالکل ہوا.
بالکل. تو آپ یہ کہیں کہ وہ تو اس زمانہ ایسا تھا کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ میں امر بالمعروف کروں نہ یہ منکر کروں. تو امام علی علیہ السلام تو سب سے بڑے کرتے، سب سے آگے ہونے چاہیے نا اس میں امر بالمعروف کے اندر. لیکن جس کو آپ کہتے ہیں عہدہ دینا، عہدہ اس زمانے کا کیا تھا؟ قاضی کا تو کوئی ایسا عہدہ موجود نہیں تھا کہ اسٹیٹ کی طرف سے دیا ہو جناب یہ قاضی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو قاضی کا عہدہ دینا عباسیوں کے زمانے میں شروع ہوا ہے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے چیف جسٹس کا عہدہ دینا جی جی یہ بعد کے زمانے بنو امیہ کے زمانے میں یا ان کے دور میں شروع ہوا ہے. سیرت صحابہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملنے گئے. میرے پاس ابھی وہ کتاب کا ریفرنس نہیں ہے لیکن میں آپ سے شیئر کر لوں گا اگر مجھے مل گیا. اچھا یہ واقعہ ہے کہاں؟ ابھی ایمبیسی گروپ نے ایک مووی بنائی ہے عمر سیریز، اس کے اندر یہ واقعہ میں نے دیکھا تو یقیناً انہوں نے کہیں سے ریفرنس دیا ہوگا. بہت ساری موضوع لیکن اس میں یہ تھا فلم کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا. فلم میں اس میں بتایا جاتا ہے، فلم کوئی قابل اعتبار نہیں. اچھا ٹھیک، اس میں سیرت کا انہوں نے کہیں سے ایکسٹریکٹ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اگر میرا اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا قرآن و حدیث کے معاملے میں تو میں آپ کی رائے کو فوقیت دوں گا، یعنی مولا علی کی رائے کو فوقیت دوں گا اور اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہ تو الفاظ موجود ہیں، یہ تو واضح الفاظ موجود ہیں. اگر یہ سچ ثابت ہو جائے، ابھی میرے پاس ریفرنس نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے یہ ہوگا. عبداللہ ابن عباس بھی یہ بات کہا کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بات آپ نے پوچھی نا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں اگر آپ امام علی کو دیکھتے ہیں تو امام علی آپ کو ان کی اسٹریٹجی بالکل بدل جاتی ہے. اور اسی طرح صرف امام علی کو نہیں، انصار کو دیکھ لیں، انصار مدینہ کو. انصار مدینہ کا تذکرہ غائب ہے. انصار مدینہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں پورے انصار. اچھا پورے انصار. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری. بالکل. ابو ایوب انصاری کا عہدہ بتا دیں مجھے. میرے عہدے پہ رہے میرے علم نہیں. اچھا نہیں. تو وہ ابو ایوب انصاری اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ کسی عہدے پر ہوں یا یزید بن ابو سفیان حقدار ہیں. اگر کمپیریزن کیا جائے تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہے نا. یہ تو حضرت عثمان کی شاید آپ دور کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں تو پہلے یزید بن ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں جو اچھا جو ابو سفیان کے بڑے بیٹے ہیں. حضرت عمر کے دور میں وہ گورنر بنے تھے. تعاون امواس کی جو وبا تھی اس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. شام کے غالباً گورنر تھے. آپ دیکھیں کہ انصار جب یہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلقاء کو دیا تو انصار آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بلا دیا. حضور نے کہا کہ دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، فرمایا کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی سو تم اس وقت میں صبر کرنا. تو آپ نے بتا دیا کہ انصار کے اوپر طلقاء کو ترجیح دی جائے گی اور یہ حضور نے بتایا کہ میرے بعد دی جائے. میرے بعد حضور نے اپنے زمانے میں اس لیے نہیں دیا، ان کے اندر ایک پریکٹس ہو جائے کہ میں خود تمہیں اپنے سامنے نہیں دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے انصار کیا کرتے ہیں. انصار راضی رہے، انصار راضی رہے وہ صحابہ کرام. تو انصار آپ پورا پچھلے ادوار اور زمانوں کو دیکھیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ اس زمانے میں ان کے پاس کوئی عہدہ موجود نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا مصلحت ہو سکتی ہیں، یہ تحقیق کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گی. لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے جنید بھائی، یہ طے ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی اور اس کی وجہ واضح صاف لفظوں میں بتا دی کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. لیکن پھر امام علی نے وہاں پر چونکہ اس میں امت کی مصلحت کی خاطر ان کے ساتھ رویہ بہتر رکھا. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی اس کا اعلان کیا رضی اللہ عنہ کا کہ میں رسول اللہ کی قرابت کا زیادہ حق رکھنے والا ہوں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی اور خیال رکھا کہ جو اہل بیت کے حقوق ہیں وہ ان تک ملتے رہے. کچھ جگہوں کے اوپر ان سے جیسے فدق کا معاملہ ہے ان سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے روایات کی بنیاد پر، وہ روایات بھی اس طرح جو خبر واحد ہے نص کے سامنے انہوں نے اجتہاد کیا. باقی یہ کہ امام علی، ہاں صفین اور جمل میں جو امام علی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر امام علی کا اسٹینڈ ہے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ماشاءاللہ حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک بڑا بہترین پوڈ کاسٹ ہے جس میں میں نے اہل سنت والجماعت کے ایک ذمہ دار عالم دین کے ساتھ ایک بہترین یوٹیوبر، ایک بہترین مبلغ کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا، اور اتنے مشکل سوالات رکھے اور اتنے سخت سوالات تھے کہ اگر میرے سامنے کوئی اہل سنت کا دوسرا کوئی عالم ہوتا تو شاید جذباتی ہو جاتا یا یہ انٹرویو نہیں دیتا، یہ کہتا یہ سوال سکپ کر دو. لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے ہر اعتراض کا، اہل سنت کے اعتراض کا بخوبی جواب دیا اور دلائل سے جواب دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے استفادہ ہوگا. آپ کا میزبان جنید الرحمان کو اجازت دیجیے، اور مہمان خصوصی جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب حافظ اللہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.